بلا کسی تاخیر اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں عروض خطاب پیش کروں جن کی خطابت جلسہ نہیں بلکہ جلسوں کو کامیابی کی ضمانت ادا کرتی ہے۔ میری مراد شہنشاہ خطابت فخر اہل سنت فخر اعلانیہ حضرت العلامہ و مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ ادام اللہ فیوضہ العالیہ کی بارگاہ میں عروض خطاب ہے، اور حضرت قبلہ کی گل پوشی الحاج زبیر بن حسن بامنگوری خطیب و امام مسجد ریاض الجنہ، آپ حضرت سے میں ادب و التماس کرتا ہوں کہ وہ شہنشاہ خطابت کلیم صاحب پہلے آپ کی گل پوشی فرمائیں گے، اس کے بعد امام الخطیب مسجد ریاض الجنہ کے امام صاحب قبلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب حضرت العلامہ و مولانا الحاج زبیر بن حسن بامجموعی خطیب و امام مسجد ریاض الجنہ کی گل پوشی ہوئی۔ بادشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے جانے خطابت کی سرمستیاں وائز اہل سنت چلے آئیے۔ حضرت کا استقبال نعرے کی گونج میں کیجیے، اور نعرہ میری جانب سے نہیں بلکہ آپ کی جانب سے ہونا چاہیے۔ زندہ آباد۔ زبیر صاحب قبلہ سے میں التماس کرتا ہوں کہ قبلہ کی گل پوشی کریں۔ ارے آپ کی بس ایک ہو گئی، ہاں برکتیں اچھا وہ ہے آپ حضرت کے لیے ہے، وہ حضرت کا تھا مجھے معلوم ہے، ایک میری ہو گئی۔ اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى جميع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عظیم المرتبت جلیل القدر جمیع علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و جمیع بزرگان ملت و بانیان محفل دامت برکاتہم العالیہ، قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی۔ ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کی مبارک محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک انعام پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ ہم نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ڈوب کر اشعار کے ذریعے نعتیہ کلمات سناتے ہوئے ہم فیض پا رہے تھے۔ پھر فخر محبوب نگر حضرت علامہ اسماعیل صاحب قبلہ کامل جامع نظامیہ دامت برکاتہم العالیہ کا ایک نورانی خطاب سننے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ میں سعادت مندی کے حصول کے لیے
چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اپنی طرف سے ایک بہت بڑا انعام عطا فرمایا۔ آپ کی ذات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے حق میں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اپنا حبیب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ آپ کی وجہ سے ساری کائنات میں ہدایت کے انوار چمکے ہیں، اعمال صالحہ اور اخلاق کریمہ کے انوار چمکے ہیں، ورنہ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عالم تاریک تھا، گمراہیوں کی اندھیریاں چھائی ہوئی تھی، شرک و کفر کی اندھیریاں چھائی ہوئی تھی، بد اعمالیوں بد اخلاقیوں کی اندھیریاں چھائی ہوئی تھی۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے قدم مبارک کی برکت سے سارا عالم ہدایت کے انوار سے چمک اٹھا ہے۔ ہم جو جہاں میں عبادت و ریاضت کی خوبیاں دیکھ رہے ہیں، زہد و تقویٰ کے انوار جو چمکتے نظر آ رہے ہیں، ایمان و اعمال کی برکتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم میں تشریف آوری کے برکات ہیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے گنتی خوبیاں عطا فرمایا ہے، بے گنتی کمالات عطا فرمایا ہے۔ ہم گن نہیں سکتے اتنے زیادہ خوبیاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ ہر خوبی بے مثل عطا فرمایا ہے، لاجواب عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے جو اپنے حبیب کو خوبیاں دیا، ان خوبیوں میں حبیب کو اکیلا اور تنہا رکھا ہے۔ ان خوبیوں میں کوئی بھی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے، بے گنتی خوبیاں ہیں اور ہر خوبی لاجواب ہے۔ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشر بنا کے پیدا فرمایا، لیکن بشر میں کوئی ان جیسا بشر نہیں ہے۔ بشر بنایا تو بے مثل بشر بنایا، انسان بنایا تو لاجواب انسان بنایا، آدمی بنایا تو بے مثل آدمی بنایا۔ اس جیسا آدمی اللہ نے پیدا کیا ہے، نہ کبھی پیدا کرے گا۔ اس جیسا بشر اللہ نے کبھی پیدا کیا ہے اور نہ کبھی پیدا کرے گا۔ انسان ہے آپ، لیکن بے مثل انسان ہے، کوئی جواب آپ کا نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق ہے، وہ فرماتے ہیں دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملا۔ حبیب کا مثل تو دور کی بات ہے، آپ کا سایہ بھی نہ ملا۔ ایسے بے مثل بنا کے اللہ نے پیدا فرمایا، لاجواب ہیں آپ۔ میں کہہ رہا ہوں کئی خوبیاں دیا، ہر خوبی لاجواب دیا۔ تمہیں دو تین مثالیں عرض کر کے میں نے دماغ میں سوچا، ایک آیت کریمہ کے تحت آپ کو اس آیت کریمہ کی چند باتیں عرض کر کے اپنی بات سمیٹ لیں۔ وہ آیت کریمہ پہلے پڑھ دیتا ہوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
صدق اللہ العلی العظیم۔ یقیناً تمہارے پاس ایک عظیم رسول آئے، تمہارے ہی نفسوں میں سے ہو کر آئے، عزیز علیہ، ان پر بہت گراں گزرتا ہے، سخت گزرتا ہے، ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا، تم تکلیف میں ہوتے ہو تو میرا مصطفیٰ تکلیف پاتا ہے اس کی، انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے تمہاری تکلیف کی، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ ایک سمجھنے کی سہولت کے لیے سمجھو، ہماری پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو مصطفیٰ کے دل میں اس کی تکلیف ہوتی ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا انہیں گراں گزرتا۔ حریص علیکم، تمہارے بھلائی کے بہت حریص ہے، زیادہ سے زیادہ مصطفیٰ کی حرص یہ ہے کہ تم کو اللہ کی طرف سے انعام مل جائے، بڑے درجات مل جائیں، قرب مل جائے، رضا مل جائے، تم اللہ کے غضب سے بچ جاؤ، اس کی ناراضگی سے بچ جاؤ، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی مصیبتوں سے بچ جاؤ، تمہارے بھلائی کے بہت حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین پر مہربان رحمت والے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف جلیلہ بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ اوصاف بیان فرمایا، کچھ خوبی اپنے حبیب کی بیان فرمایا، بے گنتی خوبیوں میں، بے مثل خوبیوں میں سے اس آیت کریمہ میں کچھ خوبیاں بیان فرمائی۔ مختلف آیات کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب کے مختلف خوبیاں، مختلف عظمتیں بیان فرمایا ہے، اس آیت کریمہ میں کچھ خوبیاں بیان فرمایا۔ ایک تو اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا یہ تمہارے لیے محبت و پیار لے کر آئے، تمہارے بھلائی کے بہت چاہنے، اور مومنین پر رحمت والے ہیں، مہربان ہے، ہمیشہ ہمارے لیے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کسی تکلیف کو ہمارے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتے، ہمیشہ ہم کو راحتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، خوشیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، سکون میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حبیب امت کے لیے پیار لے کر آئے ہیں، ان کے لیے محبت لے کر آئے ہیں۔ اللہ پاک اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے۔ تب میں عرض کر رہا تھا حبیب کی خوبیاں بے گنتی ہے، میں آیت کریمہ میں پڑھا، اس میں کچھ اوصاف جلیلہ ہیں۔ اللہ نے رؤوف بھی فرمایا حبیب کو، تو رحیم بھی فرمایا، ڈبل کلمات رحمت والے فرما کر پیارے نبی کی بے پناہ ہمارے ساتھ محبت چاہت کیا ہے بیان کیا۔ پھر حریص علیکم، وہ بھی تمہارے بہت حریص ہیں۔ اس طرح اللہ نے تاکید پر تاکید، تاکید پر تاکید، ان کی شفقت و پیار کو کئی انداز سے بیان فرمایا۔ اللہ امت پر بہت مہربان ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ اپنے حبیب کی امت پر رحمت کا ذکر فرما رہا ہے۔ دیگر آیات کریمہ میں دیگر اوصاف جلیلہ اللہ نے بیان فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہر وصف پیارے مصطفیٰ کا بے مثل اللہ نے عطا کیا۔ اس میں سے میں کہہ رہا تھا اللہ نے بشر بنایا، بشر ہونا خود ایک بڑا درجہ، شجر بنایا، حجر بنایا، شجر کو وہ مقام نہیں ہے، حجر کو، پتھر کو وہ درجہ نہیں دیا، درخت کو اللہ نے وہ درجہ نہیں دیا، چاند سورج بنایا مگر وہ درجہ نہیں دیا، آسمان زمین بنایا مگر اسے وہ درجہ نہیں دیا جو اللہ نے انسان کو درجہ دیا ہے۔ انسان خود ایک اعلیٰ مرتبہ رکھتا ہے، اللہ نے حبیب کو بشر بنایا ہے، لیکن بشر میں بھی جو مخلوقات میں بشر اعلیٰ مقام رکھتا ہے ان میں بھی مصطفیٰ کو بے مثل بنایا، لاجواب بنایا ہے، ان کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے میں چلتے چلتے چند باتیں کہہ رہا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب،
ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملا، تو آپ کا مثل تو دور کی بات ہے، سایہ بھی نہیں پڑنے دیا اللہ نے۔ تو اس تعلق سے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، شعر وہی قابل قبول ہے جو شریعت کے تابع میں ہو۔ شریعت سے جو شعر ٹکرا جائے وہ شعر ناقابل قبول ہے۔ یہ شعر شریعت کے موافق ہے، اس لیے قابل قبول ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت سیدنا ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں، حضرت سیدنا ذکوان رضی اللہ عنہ سے ہو کر حدیث آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہ تو سورج کی روشنی میں دکھائی دیتا تھا، نہ چاند کی چاندنی میں دکھائی دیتا تھا۔ مطلب کیا؟ اللہ نے حبیب کا سایہ ہی نہیں رکھا تھا، نہ دھوپ کی روشنی میں دکھائی دیتا تھا، نہ چاند کی چاندنی میں دکھائی دیتا تھا۔ تو میں یہاں سے ایک بات بتاؤں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو فرمائش حدیث شریف کی روشنی میں ہے، حدیث شریف تائید میں ہے، اس لیے شعر قابل قبول ہے۔ آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا، اور ہم چلتے ہیں تو دھوپ میں بھی ہمارا سایہ پڑتا ہے، چاند کی چاندنی میں بھی سایہ پڑتا ہے۔ تو معلوم ہوا مصطفیٰ بے مثل بشر ہے، سب بشر کا سایہ پڑتا ہے مگر مصطفیٰ کا سایہ نہیں پڑتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب بشر ہیں مگر بشر میں لاجواب ہے، انسان ہے مگر انسان میں کوئی ان جیسا نہیں۔ یہ میں عرض کر رہا تھا، ہم سائے والے، مصطفیٰ کا اللہ نے سایہ ہی پڑھنے نہیں دیا۔ اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خدمت رسالت میں حاضر ہوئے اور صلاۃ و سلام بھیجنے کے بعد عرض کیا، شفا شریف میں حضرت علامہ قاضی ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث شریف کو نقل فرمایا ہے۔ سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، کیا قلبت المشارق والمغارب ولم ارا مثلک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب سب چھان ڈالا ہے مگر آپ کا مثل نہیں پا سکا ہے۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقوں میں بھی ڈھونڈا ہے میں نے، مغربوں میں بھی ڈھونڈا ہے میں نے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ تو ڈھونڈنے والے کون؟ سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، طائر سدرۃ المنتہا ہے، سید الملائکہ ہیں، وہ تلاش کر رہے ہیں۔ اب وہ تلاش کریں تو بتاؤ زمین کا کون سا گوشہ ان کی نظر سے چھپ سکتا ہے؟ آسمانوں کا کون سا کنارہ پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ آپ کی نظر سے کون سی چیز چھپی رہ سکتی ہے؟ جبکہ آپ کی ذات بابرکات کو اللہ نے ایسی عظیم بنایا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے 2 مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ وہ اکثر آتے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اللہ فرشتوں کو یہ صلاحیت دیا ہے، وہ فرشتہ ہو کر بھی انسانی شکل بن سکتے ہیں، انسانی صورت و شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر حدیث شریف میں آیا ہے، آپ حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظمت و رفت والے، شان و شوکت والے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام۔ اکثر
صحابی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 مرتبہ میں نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ مکے کی سرزمین پر، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا پر، ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ جب مکہ شریف میں نے ان کی اصلی شکل دیکھا تو ان کے قدم زمین پہ تھے تو سر جا کے آسمان سے لگ رہا تھا، زمین سے لے کر آسمان کا فاصلہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 500 سال کی مسافت کا ہے، 500 سال لگ جاتے وہاں پہنچنے کے لیے۔ اپن گھوڑے پہ سوار ہو کر پیدل چلتے جائیں تو 500 سال لگ جائیں گے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اصلی شکل ان کی یہ ہے، قدم مبارک زمین پر ہے تو سر انور آسمان سے لگ رہا ہے۔ انہوں نے پر کھولا تو پورا آسمان پر کے پیچھے چھپ گیا تھا، اتنا بڑا پر ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پر ہے میں نے کھولا ہے تو آسمان چھپ گیا ہے، ایسے 600 پر اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ آپ سمجھ سکتے اتنے بڑے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے آسمان تک چھا گئے ہیں، پوری دنیا کی فضا ان سے بھر گئی ہے۔ ایسے عظیم ہستی جب ڈھونڈیں، جب تلاش کریں تو کون سا کنارہ چھپ کے رہ سکتا ہے، کون سا گوشہ پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے ڈھونڈا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرقوں میں بھی ڈھونڈا، مغربوں میں بھی ڈھونڈا، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ ایک بشر ہیں، آدمی ہیں، انسان ہیں، مگر ان جیسا انسان، ان جیسا بشر، ان جیسا آدمی اللہ نے پیدا کیا ہے نہ کبھی پیدا کرے گا، بے مثل ہے۔ میں آپ کو، میری مزاج میں ایک بات ہے، میں کوئی بات کہنے کا مقصد کچھ فائدہ پہنچنا یہ ہوتا ہے، ایک شبہ ہے میں اس کو دور کرنے کی نیت سے کہتا ہوں تاکہ ہم جو کہنا چاہتے ہیں اس کا فائدہ ہو۔ شبہ ہوتے ہوئے فائدہ باقی نہیں رہ سکتا۔ شبہ کیا ہے وہ بھی عرض کر دوں میں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب تم فرما دو۔ میں آپ کو ایک کنز ایمان کا ترجمہ سناتا ہوں۔ تاجدار اہل سنت، مجدد دین و ملت سیدی شاہ امام احمد رضا قبلہ علیہ رحمت رضوان نے قرآن کا ایک ترجمہ کیا ہے۔ آپ کے شاگردوں نے بڑا اصرار کیا، فقہی کے مسائل کے جواب دینے میں بہت مصروف ہے، دیگر ضروری مسائل لوگ آپ کے پاس لکھنے بیٹھتے تھے، تو معروضہ کیا ایک ترجمہ اردو میں قرآن کا کیا جائے تاکہ عام اردو جاننے والوں کو فائدہ ہو۔ عربی میں تو تفاسیر موجود ہے، تفسیروں کا جو نچوڑ ہے، اللہ کی جو مراد ہے ترجمے میں آ جائے۔ تو آپ نے اپنے شاگرد سے کہا سب لوگ میرے اطراف بیٹھ کر ایک ایک مضمون لکھتے رہتے، تم بھی ایک جگہ بیٹھ جاؤ، میں تم کو بھی ترجمہ بتاتے رہوں گا۔ ایسے ہی حضرت قرآن پاک کا ترجمہ بتاتے رہے، آپ کے شاگرد رشید اس کو لکھتے لکھتے ترجمہ پورا تیار ہوا۔ تو ایک ترجمے کی خوبی یہ ہے کہ ہم اس ترجمے کو دیکھ کر بڑے بڑے عربی تفاسیر کو دیکھیں تو تفاسیر کی روح اس ترجمے میں نظر آتی ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اس میں امت کا فائدہ ہے۔ حضرت پورے تفسیروں کے عالم تھے، بہت ماہر علم میں بہت اعلیٰ مقام تھا آپ کا، ہر تفسیر آپ کے پیش نظر تھی، اس میں کیا مراد ہے اچھی طرح جانتے تھے، تو اللہ کی مراد کو تفسیروں میں بیان کیا۔ تفسیر کی روح آپ نے اپنے ترجمے میں رکھا ہے۔ تو آپ نے ایک ایسا ترجمہ کیا ایک ہی لفظ میں مختلف ذہن پر آنے والے پریشانیاں حل ہو جائیں۔ آپ نے ترجمہ کیا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہہ دو حبیب قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو حبیب ظاہری صورت بشری میں تم جیسا ایک بشر ہوں،
انہوں نے کیا کمال کیا، ظاہری کا لفظ اضافہ کیا، اس کی جو روح ہے مراد اور حقیقت ہے۔ حبیب فرما دو ظاہری صورت بشری میں تم جیسا ایک بشر ہوں، تو بات آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ہو گیا، اس کی جو روح ہے وہ بھی مل گئی ہم کو۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ترجمہ یہ کیا جاتا، کہہ دو حبیب میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تو کیا ہوتا تھا، پیارے نبی کی حدیث سے بات ٹکرا جاتی تھی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پیارے نبی کے اتنے بڑے عاشق اور اتنے چاہنے والے تھے کہ جس کی محبت کسی سے حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ محبت جا کر عشق ہو جاتا ہے۔ تو یہ چاہنے والے نہیں تھے، عشق کرنے والے تھے، یعنی محبت کی انتہائی منزل کو پہنچ گئے تھے۔ جب جس سے کسی سے جب محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی ان کی ہر ادا سے محبت کرنے لگتا ہے، ان کی ہر سیرت سے محبت کرنے لگتا ہے، ان کے ہر حکم پر قربان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے کچھ مثالیں اپنے عالم جلیل دامت برکاتہم العالیہ سے سن رہے تو محبت کا تقاضا ہی وہ ہے، محبت ہی آدمی کو غلامی کی طرف لے جاتا ہے، محبت ہی اطاعت کی طرف لے جانے والی دولت ہے۔ جس سے جتنی اعلیٰ محبت ہوگی اتنا اعلیٰ مطیع فرما بردار ہوگا، اتنا اعلیٰ سچا غلام بن کر زندگی گزارے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہر مومن نبی کو چاہنے والا ہے، لیکن اللہ کے جتنے ولی ہے عشق کرنے والے ہیں، چاہتے ہیں، اطاعت میں کوتا، فرما برداری میں پیچھے، یہ محبت بڑھ کر عشق ہو گیا ہے جو نبی کی غلامی میں اتنے آگے ہے، نبی کی کسی اطاعت کو چھوڑتے نہیں، نبی کی اتباع پیروی میں گم ہے۔ اولیاء اللہ عاشق ہیں، وہ ہم چاہنے والے ہیں، وہ اولیاء اللہ جتنے عاشق ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین عاشق تھے، ہمیشہ چاہتے تھے حبیب کی سیرت اپنائیں، حبیب کی ادا اپنائیں۔ تو ہوا کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی روزے رکھے ہیں، دن میں بھی نہیں کھا رہے ہیں، رات میں بھی نہیں کھا رہے ہیں۔ روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک شروع ہوا، صبح صادق سے سورج ڈوبنے کے بعد ختم ہو گیا۔ اب سورج ڈوبتے ہی کھانا ہے تو پھر صبح صادق تک کھا سکتے، قریب تک کھا سکتے ہے نا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت ایسے بھی روزے رکھے ہیں، صبح سے شام نہیں کھا رہے، سورج ڈوب گیا، پھر سورج ڈوب گیا تو پھر صبح صادق سے بھی نہیں کھا، صبح صادق تک بھی نہیں، پھر دوسرا روزہ اس میں ملا لیا تو دوسرے دن بھی روزہ ہے آخر، پھر سورج ڈوب گیا پھر نہیں کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ تیسرے روزے کا ٹائم آ گیا، تیسرا روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں صوم وصال، ایک روزے کو دوسرے روزے میں ملا دینا، یعنی دن بھر بھی نہیں کھانا، رات میں بھی نہیں کھانا، دوسرا دن آیا تو روزہ، یہ روزہ وہ روزہ ایسا مل گئے، بیچ میں بھی نہیں کھایا، کھاتے تو دو روزوں میں فرق آ جاتا تھا، اس میں کھائیں اس میں کھائیں، بیچ میں نہیں، اس میں نہیں کھائیں آگے نہیں کھائیں، بیچ میں کھائیں، فرق پڑ جاتا تھا۔ تو اس طرح کے روزہ رکھنا شروع کیا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض وقت ایسا صوم وصال کہتے ہیں، دن میں بھی نہیں کھائیں رات میں بھی نہیں کھائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے دیکھا ہمارے پیارے نبی صوم وصال رکھتے ہیں، دن میں بھی نہیں کھا رہے ہیں رات میں بھی نہیں کھا رہے ہیں، تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین بھی ایسے ہی اتباع شروع کی ہے، پیارے نبی کی محبت میں انہوں نے بھی صوم وصال شروع کیا۔ پیارے نبی کا کوئی حکم نہیں تھا، پیارے نبی جو حکم دیتے وہ بھی کرتے تھے، پیارے نبی کی جو ادا ہوتی وہ بھی اپنانے کی کوشش کرتے تھے، محبت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ صوم وصال رکھنا شروع کیا جو اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا تھا، نہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا، پیارے نبی کو دیکھے رکھ رہے صوم وصال، آپ بھی محبت میں، صحابہ بھی رکھ رہے ہیں۔ مگر کیا ہو گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین روزہ رکھنے لگے، کمزور ہو گئے ان کے بدن، چہرے زرد پڑ گئے کمزوری کی وجہ سے، اب کھا رہے نہیں، دن میں بھی نہیں رات میں چکر نہیں آتی، چل رہے مسجد نبوی شریف کو ہاتھ لگا کے چل رہے ہے نا۔
تو اب پیارے نبی کو یہ صحابہ کی تکلیف گوارا ہو سکتی کیا؟ پیارے نبی ایسے رحمت والے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، جانی دشمن پر بھی آپ عفو و درگزر کے موتی نچھاور کرتے رہے ہیں، تو جو غلام اپنی جان مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور کرنے والے ہیں، ان پر مصطفیٰ کے پیار و محبت کا کیا عالم ہوگا سمجھ سکتے ہیں۔ پیارے نبی کو اپنے غلاموں کی تکلیف برداشت نہ ہو سکی، پہلے ہی اللہ کہہ دیا ایسے حبیب میں نے تم کو دیا ہے، ما عنتم حریص لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، میں ایسے حبیب تم میں تشریف لائے ان پر گراں ہے، ما عنتم، تم جو مشقت میں پڑتے ہو، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں ہے۔ صحابہ 100 وصال رکھنے کی وجہ سے تکلیف میں پڑ گئے تو ان کی تکلیف آقا پہ گراں گزرنے لگی، آقا نے ان کی تکلیف کو برداشت نہیں کیے تو منبر شریف پر رونق افروز ہو کر فرماتے ہیں کیا حال ہے تم لوگوں کا، ہر معاملے میں میری پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہو، مطلب کیا؟ میں جس چیز کا حکم دوں وہ کرنا، بعض چیزیں میرے لیے خاص ہیں، تم لوگ اس معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتے، جی میرے لیے خاص، یہ مطلب ہے کیا حال ہے ہر معاملے میں تم میری پیروی کی کوشش کرتے ہو، ایکم مثلی، تم میں کون میرا مثل ہے؟ پوچھ، قرآن کی آیت کہتی ہے کہہ دو حبیب میں تمہارے مثل ہوں، بشر، میں تمہارے مثل ایک بشر، اور پیارے نبی ارشاد فرماتے تم میں کون میرا مثل ہے؟ کھانے پینے کا تعلق بشریت سے ہے، کھائے پی گا تو بشری قوت آئے گی، نہیں کھائے گا تو بشری کمزوری، تو بشریت کے معاملے میں مصطفیٰ نہیں کھا رہے ہیں تو بشری طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے، صحابہ نہیں کھا رہے ہیں تو کمزور ہو جا رہے ہیں، بشری طاقت میں کمزوری، تو کہاں ایکم مثلی، تم میں کون میرا مثل ہے جو ہر معاملے میں میری پیروی کرتے ہو؟ اور میں بتاؤں اللہ پاک نے اپنے حبیب کے قلب پر قرآن بھی اتارا ہے، قرآن کے اسرار بھی اتارا ہے، قرآن کے معنی بھی اتارا ہے، اور اللہ کی کیا مراد ہے مصطفیٰ کو وہ بھی ظاہر کر دیا ہے۔ نبی جتنا قرآن کے ایک ایک کلمے کے رازوں کو، اسرار کو اور اللہ کی مراد کو جانتے ہیں، امت میں کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ تو پیارے نبی کو اللہ کہتا کہہ دو حبیب میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، پھر پیارے نبی کہیں تم میں کون میرا مثل، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا قرآن میں جو مثلکم کا لفظ ہے وہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کا مطلب اللہ کی جو مراد ہے عام لوگوں کو نہیں معلوم، صرف مصطفیٰ جانتے ہیں، جو مراد ہے عام لوگوں پر کو نہیں بتایا اللہ نے، اور جو ظاہر ہوتا ہے وہ حقیقت میں مراد نہیں ہوتا متشابہ آیت میں، یہ طریقہ ہے، متشابہ آیت اسی کو کہتے ہیں۔ اب ہم کو ایمان کیسے لانا ہے متشابہ آیات میں بتاؤں، ہم مانتے ہیں اللہ کا کلام ہے، ایمان لاتے ہیں اللہ کا کلام ہے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اللہ نے جو بھی مراد لیا ہے وہ مراد حق ہے، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن اپنی عاجزی کا اظہار اس کے ساتھ کرتے ہیں، ہم رب کی مراد نہیں جانتے، جو بھی مراد ہے ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہم تک اس کی مراد ظاہر نہیں کی گئی ہے، ہم نہیں جانتے، مگر رب کی جو بھی مراد ہے مانتے ہیں، آیت پہ بھی ایمان ہے اس کی مراد پہ بھی، لیکن مراد ہم نہیں جانتے۔ یہی طریقہ ہے متشابہ آیات پر ایمان لانے کا۔ اور متشابہ آیات سے احکام نہیں نکالے جاتے، کیونکہ مراد ظاہر نہیں، احکام نہیں نکالے جاتے۔ اب میں آپ کو ایک بڑے محدث کا ارشاد بیان کروں، حضرت سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان کی دھرتی پر سب سے پہلے درس حدیث کو لانے والی عظیم ہستی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم میں جو مثلکم کا لفظ ہے وہ متشابہات میں سے ہے،
اس کی مراد ظاہر نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا مراد ہے، اللہ کے بتانے سے اس کے حبیب جانتے ہیں کیا مراد ہے۔ اب متشابہ کہنا یوں ہی نہیں ہے، انہی احادیث کی وجہ سے اللہ کے حبیب کہتے ہیں تم میں میرا مثل کون ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اور آیات احادیث اس قسم کے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد پیارے مصطفیٰ کی شان بے مثلیت ظاہر ہوتی ہے، اور بشر میں وہ شان نہیں ہے جو حبیب پاک کی ذات بابرکات میں ہے۔ بشری حیثیت کی بات عرض کر رہا ہوں، بشری حیثیت سے جو شان مصطفیٰ کو حاصل ہے اوروں کو حاصل نہیں ہے۔ دیگر دلائل بھی ہیں، اسی کی روشنی میں علماء کرام متشابہات میں شمار کیا ہے مثلکم کو۔ تو اب یہ مثلکم سے، یہ کلمے سے نبی کو اپنی طرح مثل نہیں ثابت کر سکتے۔ ہاں بشر حق ہے، بشر کا انکار کرنا کفر ہے۔ ہمارے علماء کیوں؟ قرآن سے ثابت ہے آپ کا بشر ہونا، بشر کا انکار کرنا کفر ہے۔ لیکن یہ مثلکم متشابہ، بشر ہیں مگر بے مثل بشر، جس کو ایک عربی میں شعر ہے۔ ایک مرتبہ ہم بغداد گئے تھے، ملک شام سے ہو کر جانے کی صورت بنی تھی، تو ملک شام میں حضرت سیدی ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدار شریف ہے، جو بڑے درجے کے تابعی ہیں، جن کی کتاب آج بھی بازاروں میں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں ہے۔ آپ خواب کے تعبیروں کے ماہر تھے، خواب میں جو ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کے ماہر تھے، کتاب بھی موجود ہے۔ ان کے مدار شریف پہ گئے، بیچ میں گنبد شریف ہے، اطراف سے دیوار ہے، دیوار کے اندر ایک شعر عربی میں لکھا ہوا ہے، محمد بشر لا کل بشر یاقوت حجر لا کل حجر۔ محمد بشر ہے مگر اور بشر کی طرح نہیں، یا جیسے یاقوت پتھر ہے مگر اور پتھروں کی طرح نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے، اور بندے بھی بشر ہے، اور انسان بھی بشر ہیں، مگر مصطفیٰ اور بشر کی طرح نہیں ہیں۔ جیسے کہ اور پتھر بھی پتھر ہیں، یاقوت و زمرود یہ بھی پتھر ہیں، مگر اور پتھر وہ بھی پتھر، یاقوت و زمرود وہ بھی پتھر، مگر اور پتھر ہے جو آدمیوں کی ٹھوکروں میں رہا کرتے ہیں، یاقوت وہ پتھر ہے جو بادشاہوں کی تاجوں میں رہا کرتا ہے۔ یہ بھی پتھر وہ بھی پتھر، مگر دو برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے بتایا پیارے نبی بھی بشر، ہم بھی بشر، مگر وہ بے مثل بشر ہے۔ اس لیے میں کبھی مثال عرض کرتا ہوں، ہم بشر ایسے بشر ہیں فرش زمین سے گزرنا جانتے ہیں، مصطفیٰ بھی بشر ہیں مگر ایسے شان والے فرش زمین سے بھی گزرنا آتا ہے، ان کو عرش الہی سے بھی گزرنا آتا ہے۔ شان والے بشر، بے مثل بشر۔ اب سمجھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے، ابھی تو عند ربی یطعمنی ربی ویسقینی، میں اپنے رب کے جلووں میں اپنے لمحات گزارا کرتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں یہ شان میری ہے، میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں، اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ کون تم میں میرا مثل؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث کے کلمات ہے، ایکم مثلی، تم میں کون میرے جیسا ہے۔ اور بھی بخاری شریف کے اور حدیث کے دوسرے کلمات بھی ہے، ایک کلمہ ہے لست مثلکم، میں تم جیسا نہیں ہوں، اور ایک کلمہ ہے لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ مختلف کلمات ہے، وہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہے۔ تو ان احادیث شریفہ کے کلمات کی وجہ سے مثلکم کے لفظ کو متشابہ قرار دیا گیا۔ متشابہ آیات سے احکام نہیں ثابت کیے جا سکتے۔ میں اب اور اطمینان کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، میری مزاج میں صرف اطمینان دلانا ہے، شکوک کو دور کرنا ہے، بس میرا مزاج ہی عجیب قسم کا ہے، اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ حبیب کی امت کا دل ہمیشہ شکوک کی اندھیریوں سے نکل کر اطمینان کی روشنیوں میں جگمگاتا رہے۔
یہ نیت سے میں کوئی بات عرض کرتا ہوں، اور چونکہ میں تھوڑا بول کے جا تو اتنا اطمینان نہیں ہوتا، کچھ زیادہ بولے تو جتنا اطمینان ہوتا، مگر اتنا زیادہ بھی نہیں کہ ٹائم زیادہ ہو جائے، بقدر ضرورت میں زیادہ کرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی احادیث کو، احادیث میں بھی سیرت کی کتابوں میں بھی آپ کی شان لکھی ہے۔ ابھی آپ چلنے پھرنے، جو بچے عام طور پر کھیل کود کی عمر کو پہنچتے ہیں وہ عمر کو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ کھیل کود کی جو عمر ہوتی ہے بچوں کی، اس عمر میں آپ اپنے دودھ پیتے بھائی کے ساتھ مکہ شریف کی دھرتی پر تشریف لے گئے۔ ریتیلا میدان، پہاڑی علاقہ، آقا گھر سے دور ایک ریتیلی میدان میں گئے، پہاڑی علاقے کے پاس گئے، آپ کے ساتھ آپ کے دودھ پیتے بھائی بھی ہیں۔ سیدہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلانے کے لیے حبیب پاک کو لے لیا تھا، اور وہ شرف والی ماں ہے جو دودھ پلایا کرتی تھی۔ آپ کی امی جان تو حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ سے دودھ پلانے کے لیے حبیب پاک کو مانگ لی تھی۔ وہ دودھ پلانے کا شرف حاصل کرتی تھی سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود ایک لڑکا پہلے سے تھا، تو وہ لڑکا بھی امی جان کا دودھ پیتا، پیارے نبی بھی دودھ پیتے، مگر سیرت میں لکھا ہے پیارے نبی ہمیشہ ایک طرف کا دودھ پیے ہیں، دوسری طرف کا نہیں۔ محدثین فرماتے ہیں مصطفیٰ بچپن ہی سے عدل فرمایا کرتے ہیں، ایک طرف کا دودھ پیتے ہیں، دوسری طرف کا دودھ اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دے رہے ہیں۔ بچپن سے یہ شعور اللہ نے دیا ہے، عقل شریف دیا ہے، بلکہ میں نے مواہب اللدنیہ میں، جو ایک محدث جلیل ہے، شافعی بزرگ ہے، عالم جلیل ہے، انہوں نے مواہب لدنیہ میں لکھا ہے اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اعلیٰ عقل شریف دیا تھا، جیسا ریتیلا میدان ہو دور تک پھیلا ہوا، ہر طرف ریت ہی ریت ہو، تو جیسے ریتیلے بڑے میدان میں ایک کنکر کی جو شان ہوتی ہے، ایک کنکر بڑے ریتیلے میدان میں کیا شان رکھتا ہے، تو جیسے ایک کنکر کی شان ہے، وہ ایک کنکر بھر عقل اللہ نے پوری دنیا والوں کو بانٹا ہے، پورے میدان بھر عقل شریف مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ انتہائی اعلیٰ درجے کی سمجھ رکھتے ہیں آقا، بچپن ہی سے شعور بھی ہے، پہچان بھی ہے، عدل بھی ہے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ میں چلتے چلتے ایک بات عرض کر دیتا ہوں آپ کے اعلیٰ درجے کی عقل شریف کے بارے میں، ایک سمجھنے کی سہولت کے لیے۔ آپ کبھی بھی بدعقیدگی میں ملوث نہیں ہوئے، جبکہ ماحول عرب کا کیا ہے، ہر طرف شرک و کفر گمراہیاں پھیلے، بدعمالیاں بد اخلاقیاں ہیں عرب میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کیا حبیب سے پہلے کوئی وہاں نبی موجود تھے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لے کے 500 سال سے زیادہ وہاں، آپ کی کتاب انجیل شریف لوگوں نے رد و بدل کر دیا تھا، کوئی دین سمجھانے والا نہیں، کوئی دینی مدرسہ نہیں، کوئی کالج نہیں۔ اب بتاؤ ایسے ماحول میں سچ حق پکے دین پر ثابت قدم رہنے کا راستہ کہاں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تاریک ماحول میں پیدا ہوئے، گمراہیاں ہر طرف گھیری ہوئی ہے، مگر آقا گمراہیوں میں پیدا ہو کر کبھی گمراہی میں ملوث نہیں ہوئے۔ شرک و بت پرستی ہر طرف ہے، لیکن سوائے رب العالمین کے کبھی آپ نے کسی کو عبادت نہیں کیا ہے۔ اے ماحول میں عقیدہ بھی سلامت ہے، عمل بھی سلامت، شراب نوشی کا دور ہے، کبھی ایک بوند آپ نے نہیں پی، جھوٹ دھوکہ قتل و غارت گری ظلم زیادتی، اور یہ ماحول ہے لوگ باپ دادا کی لڑائی پوترے لڑتے تھے، یہ بولتے تیرے باپ تیرے دادا کی میرے دادا سے لڑائی ہوئی تھی، لہذا یہ جاہلیت تھی، یہ فتنہ ذری ذری بات پر قتل و غارت گری ہے۔ ایسے سخت ترین تاریک ماحول میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھو، پوری عرب کا ماحول مانتا تھا آپ کو،
سارے عرب والے مال مانتے تھے، آپ جیسا پاکیزہ انسان ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، جب کی بات کہتا ہوں، آپ جیسا عظمت والا انسان ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ خیانت کا بازار گرم ہے، اس گندے ماحول میں مصطفیٰ امانت دار ہے۔ جھوٹ کا بازار گرم ہے، اس گندے ماحول میں مصطفیٰ سچ کے سوا آپ کی زبان سے کچھ اور نہیں نکلتا ہے۔ سب کے سب عرب والے آپ کی نظمتوں کو مانتے ہیں، اور آپ کو اتنی نفرت ہے بدعمالیوں، بد اخلاقیوں، گمراہیوں سے کہ اس ماحول سے نفرت کرتے ہوئے آبادی چھوڑ کر آپ غار میں تشریف لے جاتے ہیں، غار ہیرا میں تشریف لے جاتے ہیں، تاکہ یہ گندے ماحول سے نکل کر صرف رب کی یاد میں رہیں، اللہ کے ذکر میں رہیں۔ ایسے ماحول میں بھی اللہ کے حبیب اللہ کی یاد کریں۔ معلوم ہوا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے معرفت ربانی کے ساتھ پیدا ہوئے، نبوت لے کر پیدا ہوئے ہیں، نبوت ظاہر بعد میں کیے ہیں، لیکن عطا پہلے کر دی گئی ہے۔ آپ ذکر فکر میں ہے، یاد میں، توشہ بنا لے کے جا رہے ہیں، کچھ ستو ساتھ ہے، پانی ساتھ ہے، غار ہرا میں یاد میں مشغول ہے، مست ہے، بس اللہ کی یاد میں ہی آپ کو سکون ہے۔ یہ دنیا کے گندے ماحول سے نفرت ہے، آپ کو ہر طرف گندگی چاہیے، وحشت ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے بس یاد الہی میں، تو جب آپ کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی، دنیاوی اعتبار سے عرض کریں، سب سے پہلے آپ کا نور پیدا ہوا، اس لحاظ سے نہیں، شان بشریت کے ساتھ جو دنیا میں جلوہ فگن ہوئی، اس حیثیت کے ساتھ 40 سالہ عمر شریف جب آپ کی ہوئی، اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو پیارے نبی کے پاس بھیجا، اعلان نبوت کرنے کا حکم ہوا۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ اقرا کی اولی 5 آیات کریمہ لے کر اترے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پہلی یہ 5 آیات کریمہ ہیں، پیارے نبی کو جبریل علیہ السلام لا کر پہنچائے۔ تو پہلے تو کہا اقرا پڑھیے، تو آپ نے کہا ماں انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر کہا اقرا، وہ بھی کیسا؟ اپنے انسانی شکل میں آئے تھے، اپنے ہاتھوں کو پیارے نبی کے اطراف گھیر کر دبوچا، زور سے دبوچا، زور سے دبوچ کر پھر کہتے اقرا، پھر بھی پیارے نبی کہتے ہیں ماں انا بقاری، میں پڑھنے والا ہوں، پھر زور سے دبوچا۔ اب اس کے بعد یہاں تک کہ تھک جانے کا لفظ ہے، تو اس میں عربی میں ایک عجیب شان ہے، ایک ترجمہ یہ بھی نکلتا دبوچتے دبوچتے خود جبریل امین علیہ السلام تھک گئے، اتنا ضرورت سے دبوچا۔ دوسرا معنی نبی کو دبوچا یہاں تک کہ پیارے مصطفیٰ مشقت میں پڑ گئے، ایک معنی یہ بھی آتا، 2 معنی نکلتے ہیں۔ بہرحال زور سے دبوچا، پھر کہا اقرا، پڑھو، تو آپ نے کہا ماں انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ تو پھر کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو آپ نے ان 5 آیات کریمہ کو لے کر گھر گئے، جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ آپ کے زوجہ مطہرہ تھی۔ آپ گئے، جا کر کہا، بخار بھی آ گیا تھا آپ کو، آپ کا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، تو اڑا دی۔ آپ پیارے نبی کہتے ہیں مجھے میری جان کا خطرہ ہے، مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، عرض کرتے ہیں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، آپ کو اس لیے خطرہ نہیں ہوتا، آپ پیارے انسان ہیں، لاجواب انسان ہیں، آپ
सच बोलने वाले, अमानतदार, यतीमों पर शफकत करने वाले, बेवाओं पर हमदर्दी के फूल निछावर करने वाले हैं। आप गमज़दा को सुकून पहुंचाने वाले हैं, आप सिले रहमी करने वाले हैं। आप में जो कमालात है, कभी भी आप परेशान नहीं हो सकते, आप पे कोई मुसीबत आ नहीं सकती। कौन? सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तसल्ली दे रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब इसके बाद आपने फरमाया, एक आने वाला आया है गार में, वो मुझे दबोचा, वो सब जिक्र कर दिए आयात करीमा का, तो मुझे डर है। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, डर नहीं, आने वाले से भी मत डरो, कोई डेंजर नहीं, क्योंकि आप अच्छे हैं, आने वाला कोई अच्छा ही हो सकता है। ले गए अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ले गए। वर्का बिन नौफल रज़ी अल्लाह अन्हु अहले किताब का इल्म रखते थे, अगली किताबों का। वो अगली किताबों में पढ़ के जानते थे आखिरी ज़माने में एक रसूल पैदा होंगे, वो मक्के में पैदा होंगे, हिजरत करके मदीना जाएंगे। कायनात में सबसे ज़्यादा नबियों में सबसे ज़्यादा उम्मत इनकी होगी। वो तमाम खूबियाँ पढ़ते थे और उन्हें मालूम था मक्के में इतना जुल्म होगा कि अल्लाह ताला हबीब को हुक्म देगा मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करो। तो सैयदुना वर्का बिन नौफल रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ले गया सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, यानी अपने चचेरे भाई के पास ले गए। ले जाकर कहा, देखो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं गार में गया था, एक आने वाला आया, मुझे पढ़ने के लिए कहा, मुझे दबोचा, मैं अपनी जान का खतरा महसूस कर रहा हूँ। तो कहा, तुमको कोई मुश्किल नहीं, तुम जो कह रहे हैं वो हक है, तो तुम अल्लाह के नबी हैं, तुमको ऐलान नबूवत का हुक्म हुआ है, तुम अल्लाह के प्यारे नबी हैं, लाडले रसूल हैं। काश मैं उस वक्त होता जब तुम्हारी कौम तुमको मक्के से निकालेगी, यानी जुल्म की वजह से, मक्के में लोगों ने जो जुल्म किया था उसकी वजह से प्यारे नबी को अल्लाह ने हुक्म दिया मदीना जाओ, उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। काश मैं उस वक्त होता जब मक्का वाले तुमको मक्के से निकाल देंगे तो मैं आपका साथ देता। कह रहे मतलब आप हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत करने से पहले ही प्यारे मुस्तफ़ा पर ईमान लाए हैं, अगली किताबों में आपकी शान देखकर। तो आप सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने वर्का बिन नौफल रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, आप वो आने वाला फरिश्ता था अल्लाह का, और जो आपको पढ़ने का हुक्म हुआ वो अल्लाह का कलाम है, आपको नबूवत के ऐलान का हुक्म है। कौन बता रहे हैं? वर्का बिन नौफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो प्यारे नबी के सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी के चचेरे भाई हैं, पहली किताबों का इल्म रखते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम ये जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम है, मुझे नबूवत के ऐलान का हुक्म हुआ है, ये आयात रब्बानी नहीं मालूम। आपने सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये जो कुछ कहा वो इंतहा दर्जे की अजीम शान अखले करीमा थी आपकी। वो क्या, मैं आपको बताता हूँ। वो ये, आपने हिकमतों से काम लिया। आप अगर ये कहते मुझे ऐलान नबूवत का हुक्म हुआ है, मुझ पर अल्लाह की आयतें उतरी है, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार मुझे किताब देकर, किताब का कुछ हिस्सा देकर गए हैं, तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। एक खतरा ये हो सकता था, इम्कान था, आप ये कह देते अरे क्या वसवसा होगा, कोई फरिश्ते के बजाय कोई आम जिन वगैरह होगा, ये किताब नहीं उसके ख्यालात होंगे, आप कहाँ के नबी। तो इनकार का इम्कान था, तो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत से उसको पर्दे में रखा, तमाम बातें बता दी, मगर नबी होने का ऐलान नहीं किया, किताब का जिक्र नहीं किया, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं किया, ताकि आप जानते थे कि इस तरह करेंगी कि अपने चचेरे भाई के पास ले जाएंगी, मेरी बात अपने चचेरे भाई से सुनेंगी, मेरे नबूवत का ऐलान होगा, यह आसानी से नबूवत को मान लेगी, ये इस्लाम के लहलहाते बाग में दाखिल हो जाएगी।
یہ پیارے نبی کی اعلیٰ درجے کی اخلاق شریفہ ہے، کریمہ ہے. آپ نے حکمت سے کام لیا، ورنہ اگلی کتاب پڑھنے والے عالم کو معلوم ہے یہ نبی ہے، خود جن کو نبوت کا اعلان ہو رہا وہ بے خبر ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پکی بات ہے. جیسے میں آپ کو مثال اس کی دے دیتا ہوں، آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ، اسی حکمت میں سے ایک مثال ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کی روح نکل رہی ہو، موت کا وقت آ گیا، تو اس کو جا کر یہ نہیں کہنا کلمہ شہادت پڑھ، کلمہ شہادت پڑھ 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 نہیں کہنا. وہ کتنی تکلیف میں ہوتا میں بتانے کا وقت نہیں ہے. آقا کی میلاد کے ذکر وہ تکلیف میں نہیں لے جانا چاہتا. سکرات کے وقت کی جو مصیبت تکلیف ہے ناقابل برداشت ہے. اللہ آسانی سے ہمارا معاملہ کرے. تکلیف میں ہوتا ہے، پیاس کی شدت میں ہوتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، پریشانی میں ہے. ایسے وقت میں بولے کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ. وہ اس مصیبت میں تکلیف میں ہے، بورانی میں کہتے نہیں پڑھتا تو کافر ہو کے مر جاتا ہے. کلمے کا انکار کرنا کفر ہے. کہ میں نہیں پڑھتا، کلمے کا انکار ہوا، کلمہ نہیں پڑھتا، اور اسی کے ساتھ روح کھینچ لی گئی، کفر پہ موت ہو جاتی ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کے بارے میں کہا اس کو پڑھنے کا حکم مت دو، بلکہ کیا کرو اس کے بازو بیٹھ کے آہستہ سے کلمہ شہادت پڑھتے رہو تاکہ سن کر وہ بھی پڑھنے لگ جائے. سمجھے؟ پیارے نبی خود کہہ رہے پڑھنے کا حکم مت دو، پڑھتے رہو، خالی سن کر پڑھ لے، ایمان کے ساتھ رب کی دربار میں حاضری ہوگی. ایسے آقا نہیں کریں ایمان لاؤ میں نبی ہوں، نبوت کے سارے آثار بتا رہے ہیں تاکہ وہ خود سمجھ لے ہے کیا میں. حکمت ہے. اب رہا یہ کہ آپ کہہ رہے مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے. آپ ڈر گئے کہ وہ فرشتہ نہیں کوئی جن تھا یا شیطان تھا، وہ ڈر کے مارے آپ اپنے جان پر خوف کھانے لگے، نہیں معلوم پھر وہ کیا کر دے گا. ایسا نہیں، بلکہ یہ خوف کس بات کا تھا، کس بات کا تھا میں اپنے دماغ سے نہیں بتا رہا ہوں. سیدی عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس جان پر خوف کس بات کا تھا انہوں نے جو بتایا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جان کا خوف جو تھا وہ یہ تھا، آپ جو بخار بھی آ گیا تھا آپ کو اس خوف سے آیا تھا. کس خوف سے آیا تھا میں بھی بتاتا ہوں، میری بات نہیں ہے، ایک محدث جلیل ولی کامل کی بات عرض کر رہا ہوں. سیدی عبدالحق محدث دہلوی خاتم المحققین ان کو علماء نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں آپ نے جو ڈر کا اظہار کیا اس کی وجہ یہ تھی، بلکہ دیگر محدثین نے بھی اسی قسم کی پاکیزہ باتیں بیان فرمائی ہیں. بہرحال کیا بات آپ سمجھ گئے ہیں مجھے اعلان نبوت کا حکم ہو چکا ہے، اب میرے ذمے میں رب کے پیغام کو پہنچانے کا حکم آ چکا ہے. اب میرے اوپر فرض ہو چکا ہے کہ میں رب العالمین کا پیغام بندوں تک پہنچا دوں. لیکن اس کے ساتھ آپ یہ جانتے تھے کہ یہ عرب کے لوگ اتنے سخت مزاج ہیں، اپنے گمراہ کن دین پر، اپنے گمراہ کن مذہب پر ایسے سختی کے ساتھ قائم ہے، اور ایسی گمراہ دین پر ایسی محبت رکھتے ہیں، اس دین کی خاطر اپنی دولتیں لٹا دیتے ہیں، پسینے بہا دیتے ہیں، جان لٹا دیتے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن مانتے نہیں. ایسے ماحول میں جب میں رب کا پیغام پہنچاؤں گا یہ بجائے بات ماننے کے یہ لڑنے کے لیے آ جائیں گے.
مجھ پر ظلم کریں گے، میری شان میں بے ادبیاں کریں گے، مجھ پر مختلف انداز کے حملے کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو ان کی بے ادبیوں اور ان کے حملوں سے خوف کھا کر میں رب العالمین کا پیغام بتانے میں رک نہ جاؤں۔ ڈر یہ تھا کہ جو میرا فریضہ ہے کہیں میرے قدم رک نہ جائے، اس خوف سے آپ کو بخار آ گیا تھا کہ میں رب کا پیغام پہنچانے میں کہیں کوتاہی تو نہیں ہو جائے گی، کہیں ان کے ظلم کو دیکھ کر رک تو نہیں جاؤں گا۔ خوف یہ طاری تھا، چاند کا خوف بھی اس بارے میں تھا، یہی خوف کہ کہیں میں رب کا جو پیغام میرے ذمے میں فرض ہے یہ ظلم و زیادتی کو دیکھتے ہوئے رک نہ جاؤں، یہ خوف تھا۔ بخار بھی اسی خوف کی تھی، ورنہ شیطان سمجھ کر، جن سمجھ کر نہیں تھی۔ یہ بات محدثین رضی اللہ عنہ اجمعین نے بیان فرمایا ہے، تو سمجھ گئے بات کو۔ پیارے نبی جانتے تھے، مگر میں نے کہا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ڈائریکٹ نہیں بیان کرے، کیوں؟ تاکہ وہ خود سمجھ کر، وہ خود اہل کتاب سے جان کر جان لے میرا مقام کیا ہے۔ یہ حکمت تھی۔ اور دوسری بات بولوں میں آپ کو، جبریل امین علیہ السلام کہہ رہے اقرا پڑھو، پیارے نبی کہتے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، پڑھنا نہیں جانتا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں، ما انا بقاری کہنے پڑھنے والا نہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام پوری طاقت لگا کے اور بھیج رہے ہیں زور سے، پھر کہتے ہیں اقرا، پھر آپ کہتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں۔ پیارے نبی کا یہاں تو مطلب کیا ظاہر ہوتا ہے، جاننے کی نفی نہیں ہے بلکہ پڑھنے کی نفی میں نہیں پڑھوں گا، یہ مطلب ہے۔ اگر آپ یہ کہتے میں پڑھنا نہیں جانتا تو جبریل علیہ السلام کہتے پڑھنا ہی نہیں جانتا، تو پڑھنا ہی نہیں جانتے تو پھر بول کے کیا فائدہ، خاموش بیٹھ جاتے تھے۔ آپ کہہ رہے میں نہیں جانتا پھر کہہ رہے پڑھو، یہ کیا بات؟ وہ بھی بھینج کر کہہ رہے ہیں زور سے طاقت لگا کر، پھر بھی آپ کہتے میں پڑھنے والا نہیں، تو پھر بھیج رہے ہیں۔ مطلب کیا؟ اس کو بھی بعض محدثین نے فرمایا ہے وجہ یہ ہے کہ اس وقت اللہ کے ذکر میں اس کے توجہ میں اتنے گم تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو غار ہرا جاتے تھے یاد الہی کے لیے، تو اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں اتنے گم تھے۔ یہ جبریل امین علیہ السلام کہہ رہے پڑھو، تو ادھر توجہ نہیں ہو رہی تھی، ادھر توجہ کرنے جبریل امین علیہ السلام پورا زور لگا رہے تھے، پھر بھی توجہ نہیں ہو رہی تھی اللہ کے یاد سے، ادھر پھر زور سے دبوچا، پھر بھی نہیں توجہ فرمایا۔ تیسری مرتبہ فرمایا اقرا بسم ربک، تمہارے رب کے نام سے پڑھو، رب کا نام آیا تو پھر ادھر متوجہ ہوئے۔ تو اللہ کے حبیب اللہ کے ذکر میں اتنے محو ہو گئے تھے کہ ان کے رب کا نام ہی ادھر متوجہ کرایا ہے ان کو۔ سمجھے بات کو؟ راستہ یہی وجہ ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کی دولت سے مشرف ہونے والی ذات بابرکات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ہے، جیسا کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان کی دولت سے مشرف ہونے والے ہستیوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان کی دولت سے مشرف ہونے والوں میں حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی ہستی ہے۔ غلاموں میں سب سے پہلے دولت سے مشرف ہونے والے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک۔ اس طرح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کریمہ ہے، آپ 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمائے، 40 سال کے بعد، تو اب دنیاوی زندگی کے کتنا وقت بچا؟ 63 سال کی دنیاوی زندگی بابر کا، 23 سال بچے۔ 23 سال کی مدت میں آپ نے جو پیغام پہنچایا تو امت پر اتنا اثر پڑا ہے کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کا مجموعہ تھا، سمندر کے موجوں کی طرح سر نظر آ رہے تھے۔ 23 سال کی مدت کے اندر یہ عالم ہے، پیارے نبی کا حکمت ہے، پیغام پہنچانے کی شان ہے، جس کی برکت سے سارا عالم منور ہو گیا اسلام سے۔ آپ کا فیضان ہے جو چو طرف نظر آ رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو اللہ کا طریقہ ہے بشر کی ہدایت کے لیے بشر ہی چاہیے۔ اس لیے اللہ نے کسی فرشتے کو ہمارا نبی نہیں بنایا، کسی جن کو نہیں بنایا۔ بشر کی ہدایت کے لیے بشری صورت ہی کام آتی ہے۔ بھائی بشر کو سکھانا ہے تو بشری شکل ہی، قیام کیسا ہونا چاہیے، رکوع کیسا ہونا چاہیے، سجدہ کیسا ہونا چاہیے، کھانے کا سلیقہ کیسے، پینے کا طریقہ کیسے، تو بشر ہی بشر کو کھا کر بتا سکتے کھانے کا طریقہ کیا، بشر ہی بتا سکتے ہیں پینے کا طریقہ کیا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز بتا سکتے ہیں، بشر کو بشر ہی بتا سکتے ہیں۔ جنس بدل گئی تو سمجھانا کیسے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگر کسی فرشتے کو بھی نبی بناتا تو بشر ہی بنا کر بھیجتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن نہیں تھے، فرشتہ نہیں تھے، بشر تھے، مگر آپ کے مثل کوئی بشر نہیں بنایا اللہ نے، آپ کے جیسا کوئی بشر نہیں بنایا اللہ نے۔ اب میں آپ کو اور تسلی کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور تسلی کے لیے عرض کر رہا ہوں، پیارے نبی بے مثل بشر ہے، اس کے لیے میں کئی بار عرض کیا ہوں، لیکن بار بار ایک بات پہنچتی ہے تو بات پکی ہو جاتی ہے۔ میں بولوں بچپن کا ذکر کر رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے لڑکے ہیں، میدان میں کھیل کود کے لائق ہیں، تو آپ اپنے دودھ پیتے بھائی کے ساتھ میدان میں گئے ہوئے ہیں، میدان میں تشریف لے گئے، اتنے میں آپ کے دودھ پیتے بھائی دوڑتے ہوئے روتے ہوئے آئے، آ کر امی جان سے عرض کیا، امی جان ہمارے بھائی کا کسی نے پیٹ شق کر دیا ہے، چاک کر دیا ہے، پھاڑ دیا ہے۔ تو امی جان نے مردوں کو آواز دیا، جمع کیا، اس کے بعد سب دوڑتے ہوئے اس بچے کو لے گئے رضائی بھائی کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو وہاں گئے جہاں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلے پر رونق افروز ہیں، آپ کے چہرے مبارک کا رنگ کچھ بدلا ہوا ہے، کچھ بدلا ہوا رنگ۔ تو یہ دیکھ کر انہوں نے پوچھا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو کہا آپ دو اوپر سے آنے والے آئے، آسمان سے کون آتے جی؟ فرشتے آئے، دو فرشتے آئے۔ تو آئے، ایک نے دوسرے سے کہا یہ وہی ہے نا، دوسرے نے کہا ہاں وہی ہیں، وہی بولے تو جن کی طرف ہم بھیجے گئے وہی ہے نا، یعنی کن کی طرف بھیجا گیا؟ نبیوں کے سردار کی طرف، آخری نبی کی طرف، اللہ کے حبیب کی طرف۔ تو مطلب کیا؟ خاتم النبیین یہی ہے نا، سید المرسلین یہی ہے نا، شفیع المذنبین یہی ہے نا، رحمت للعالمین یہی ہے نا، حبیب رب العالمین یہی ہے نا، اشاروں میں ہاں یہی ہے، یہی شان والے ہستی یہی ہے۔ تو یہ ایک دوسرے سے بولتے ہوئے پہنچ گئے، تو ایک نے مجھے مونڈے پکڑا، دونوں مونڈے پکڑ کر لٹا دیا، ایسے پکڑے کہ ان کے پکڑنے کا پتہ بھی نہیں چلا مجھے، کیونکہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جیسے ہوا اپنے کھانوں کو لگی تو معلوم بھی نہیں ہوتا، وہ لطیف چیز ہے ہوا، وہ فرشتے بھی لطیف نور والے ہیں، پکڑ کے لٹائے، بل پتہ بھی نہیں چلا پکڑنے کا، لٹا دیے مجھے۔ لٹانے کے بعد میرا سینہ شق کیا، شق کر کے اندر سے دل نکالا، دل نکال کے دل کے اندر سے گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا نکالا، چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر کہا یہ وہ ٹکڑا ہے جہاں شیطان آدمی کو وسوسے ڈالا کرتا ہے۔ ہر انسان کے دل کے اندر ایک ٹکڑا ہوتا ہے جہاں شیطان کے وسوسے کی جگہ ہوتی ہے، وہیں وسوسہ ڈال کر آدمی کو تباہ کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے، وہی نفس ہے، آدمی کو گڑھوں میں لے جاتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے وہ ٹکڑا نکالا گیا۔ تو اب محدثین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے ذریعے بھیج کر نکلوایا، تو اللہ کو نکلوانا تھا تو رکھا ہی کیوں؟ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب محدثین نے دیا ہے، اس کو رکھا اس لیے بشری تخلیق کی تکمیل کے لیے، یعنی بشر کی پیدائش کا جو نظام ہے اللہ کے پاس، اس تخلیق کی تکمیل کے لیے رکھا، اور حبیب کی عظمتوں کے اظہار کے لیے نکال دیا گیا۔ سب کے لیے وہ نفس کا ٹکڑا ہے، مگر حبیب پاک کے پاس سے الگ کر کے حبیب پاک کو اس نفس سے پاک کر دیا گیا، نہیں رکھا گیا، وہ نہیں ہے نفس۔
फिर दूसरी बात, एक इंसान जब पैदा होता है तो एक फरिश्ता भी पैदा होता है अलग से, एक जिन भी पैदा, एक शैतान भी पैदा होता है अलग से। वो शैतान का काम है पैदा होने वाले आदमी को भटका कर अल्लाह की नाराजगी के गड़े में डालना, और वो फरिश्ते का काम होता है अच्छी तरगीब दिलाकर अल्लाह की रज़ा की तरफ लेके चलना। ये है फरिश्ता अपना काम करते रहता है, शैतान अपना काम करते रहता है। तो शैतान गालिब आ जाता है इस आदमी पर, वो बर्बाद होने लगता है। फरिश्ता गालिब आता है तो ये अल्लाह की बारगाह में परवास करने लगता है। ये बात है। प्यारे नबी ने कहा शैतान का भी दखल है इंसान में, फरिश्ते का भी दखल है, दोनों। ये नुकसान पहुंचाने का दखल शैतान करता है, फरिश्ता फायदा पहुंचाने का दखल करता है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी पैदा होता है तो एक फरिश्ता भी पैदा होता है, एक शैतान भी पैदा होता है। इसका काम भटकाना है, फरिश्ते का काम अच्छी चीज़ों की तरफ रागिब करना है। तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भोले भाले सीधे सादे हस्तियाँ थे, वो नूरानी दिल था, जो दिल में साफ लफ्ज़ों में पूछ देते थे। अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी वो शैतान है क्या? बोले हर इंसान के साथ होता, आपके साथ भी है क्या? तो आपने कहा हाँ मेरे साथ भी एक शैतान है, मगर आका फरमाते कद असलमा शैतानी, मेरा शैतान मेरे आगे गर्दन झुका लिया है, मुझे सिवाय अच्छी बात के कोई बुरी बात नहीं करता है, मगर दूसरे इंसानों को जैसे भटकाता है मुझे भटकाता नहीं, जब भी बात करता है मुझसे अच्छी बात ही करता है। और असलमा के दूसरे माना भी आते हैं, गर्दन झुका लेना एक माना है ना, मेरे सामने मेरी बात सुनता है, अपनी बात नहीं चलाता। दूसरे माने कद असलमा शैतानी, मेरा शैतान मुसलमान हो गया है मगर वो खुद मुसलमान हो गया है। अब देखो आदमी के भटकने के दो रास्ते, एक नफ्स एक शैतान, दोनों। अल्लाह ने हबीब पाक को शैतान के वसवसे की जो जगह है वो भी निकाल दिया है, और वो शैतान जो भटकाने वाला है वो भी आपके हाथ पर मुसलमान हो गया है। अब हबीब पाक की शान मासूमियत को क्या बताएं, सारे नबी मासूम है, ये मासूमों के सुल्तान और सरदार हैं। तो अब सुनो मैं आगे क्या अर्ज कर रहा हूँ। ये काम हुआ, अनवार असरार क्या क्या रखना था रखे, बारगाह एजदी से लाए हुए। उसके बाद पहले की जगह रखा गया खलबे मुबारक को हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद एक फरिश्ते ने एक काम किया, दूसरे फरिश्ते ने हाथ फेरा तो बदन अनवर पहले की तरह हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से बाद में भी बयान करें, और उस वक़्त जो लोग मौजूद थे पूछने उनसे भी बयान किया। क्या फरमाते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हो गया ना, खलबे मुबारक को निकाल कर छोटा सा गोश्त का टुकड़ा निकाला गया, उसके बाद अनवार असरार से भरा गया। अब उसके बाद पहले की जगह रख के पहले की तरह सीने अनवर को कर दिया गया। उसके बाद आसमान से एक तराजू उतारी गई है ना, अल्लाह की दरबार से। ये बचपन में हुआ सो आका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतारी गई। एक पल्ले में मुझे रखा गया, एक पल्ले में मेरी उम्मत के 10 अफराद को रखा गया, तोला गया, दोनों को तोला गया। तो मैं इतना वजनी था कि ये 10 मिलकर भी इतने हल्के हुए ऊपर को चले गए। यूं मालूम गोया के अभी भी मैं वो मंजर देख रहा हूं, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से फरमा रहे, गोया के मैं मंजर देख रहा हूं, इतने हल्के थे, इतनी ऊपर चले गए, मालूम होता था कि वो मेरे ऊपर गिर जाएंगे। फिर उसके बाद मुझे एक पल्ले में रखा गया, मेरी उम्मत के 100 अफराद को एक पल्ले में रखा गया। फिर तोला गया तो इतने हल्के थे कि वो इतनी ऊपर चले गए, गोया वो मंदिर में अभी देख रहा हूं कि वो मेरे ऊपर गिर जाने वाले हैं। फिर इसके बाद मुझे एक पल्ले में रखा गया, मेरी उम्मत के 1000 अफराद को एक पल्ले में रखा गया। फिर तोला गया, फिर भी वो 1000 मिलकर भी इतने हल्के हुए कि अभी भी वो मंदिर देख रहा हूं, यूं मालूम हो रहा था कि वो मेरे ऊपर गिर जाएंगे, इतनी ऊपर चले गए। तो 1000 को एक तरफ रखा, मुझे एक तरफ रखा, तोले तो वही हल्के, मैं ही वजनी हूं। अब इसके बाद फरिश्ते ने एक ने दूसरे से कहा, इस बोलना बंद कर दो,
اس لیے کہ حبیب کی وہ شان ہے، ان کو ایک پلڑے میں رکھو، قیامت تک کی امت کو ایک پلڑے میں رکھ دو، پوری قیامت تک کی امت مل کر بھی مصطفیٰ کی برابر نہیں ہو سکتی۔ بتا، مصطفیٰ بھی بشر ہے، پوری امت بھی بشر ہے، پورے بشر ایک پلے میں آ گئے ہیں، مصطفیٰ بھی بشر ہے، وہ ایک پلے جو حبیب سے پہلے آئے ہیں، خدا آپ کے اجداد شامل ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کے جد کریم ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے دادا جان ہے، سیدنا آدم علیہ السلام آپ کے دادا جان ہے، آپ کے آبا و اجداد جو ہیں وہ پیچھے ہے، مصطفیٰ آبا و اجداد کے بھی آگے نظر آ رہے ہیں۔ نبی سب نبیوں کو نبی بنایا، ہمارے مصطفیٰ کو نبیوں کا امام بنایا۔ میں کہنا چاہتا ہوں نبی بناؤ، سارے انسانوں کا ابا جان بنایا ہے، سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ ریز کر دیا ہے، آدم علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے، یہ خوبیاں بیان کرتے بیٹھے ہیں۔ تو کوئی صحابی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بھی بنایا ہے، خلیل بھی بنایا ہے، تو کوئی صحابی کہہ رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے نبی بھی بنایا ہے، نبی بھی بنایا ہے، تو کوئی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی بنایا ہے، رسول بھی بنایا ہے، کلیم بھی بنایا ہے، تو کوئی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی اللہ بھی بنایا ہے، رسول اللہ بھی بنایا ہے، روح اللہ بھی بنایا ہے، کلمت اللہ بھی بنایا ہے۔ انبیاء کی شان بیان کرتے بیٹھے ہیں، انبیاء کرام کی شان بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہوئے، تشریف فرما ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے خطاب کر کے فرماتے ہیں تم نے جو کچھ انبیاء کی تعریف بیان کی ہے میں نے سن لیا ہے، یقیناً تم سچ کہتے ہو، تم نے سارے نبیوں کی جو تعریف کی حق بیان کی ہے، کوئی غلط نہیں بیان کیا، یقیناً میں گواہی دیتا ہوں آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، تم جیسے کہہ رہے ہو ویسے ہی ہے، آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، یقیناً ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، یقیناً اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، یقیناً موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، الا وانا حبیب اللہ، لیکن سنو میں حبیب اللہ ہوں۔ یہ انداز بتا رہا ہے، سب شان رکھتے ہیں لیکن میں حبیب ہوں، مطلب کیا؟ مطلب یہ محدثین فرماتے ہیں صفی اللہ وہ جو رب کی رضا دیکھ کر کچھ کرے، پلک جھپکے تو رب کی رضا دیکھ کر، آنکھ بند کرے تو رب کی رضا دیکھ کر، آنکھ کھولے تو رب کی رضا دیکھ کر، قدم اٹھائے تو رب کی رضا دیکھ کر، قدم رکھے تو رب کی رضا دیکھ کر، پلٹے تو رب کی رضا دیکھ کر، کروٹ بدلے تو رب کی رضا دیکھ کر، ان کا خاموش رہنا رب کی رضا دیکھ کر، ان کا حرکت کرنا رب کی رضا دیکھ کر، وہ ہر سیکنڈ رب کی رضا دیکھتے ہیں، ہر ساعت رب کی رضا دیکھتے ہیں۔ صفی اللہ ہو جو کچھ کرے تو رب کی رضا دیکھ کر، خلیل اللہ ہو جو کچھ کرے تو رب کی رضا دیکھ کر، ذبیح اللہ ہو جو کچھ کرے تو رب کی رضا دیکھ کر، کلیم اللہ ہو جو کچھ کرے تو رب کی رضا دیکھ کر، روح اللہ ہو جو کچھ کرے تو رب کی رضا دیکھ کر، حبیب اللہ ہو اللہ کچھ کرے تو اپنے حبیب کی رضا دیکھ کر کچھ کرے۔ سارے نبی رب کی رضا دیکھ رہے ہیں، سارے رسول اللہ کی رضا دیکھ رہے ہیں، اور اللہ مصطفیٰ کی رضا دیکھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے قوم کو رب کا پیغام پہنچایا، تو قوم ماننے کے بجائے کئی قوم ہم اس وقت تک اللہ کو نہیں مانیں گے جب تک کہ سر کی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو آپ نے اس قوم کے، بنی اسرائیل کی قوم کے چند بڑے بڑے لوگوں کو چن لیا، چن کر کہا چلو میں تو کوہ طور پر لے جا کے اللہ سے کہتا ہوں جلوہ دکھا، میں تو اپنا کام کرتا ہوں، اب اللہ دکھاتا نہیں دکھاتا اس کی مرضی، تم دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے، تمہاری شان تم جانے۔ تو لے گئے اللہ کی بارگاہ میں، کوہ طور پر لے گئے تاکہ اللہ سے سوال کریں اس لیے لے گئے۔ تو آپ کیا کریں، کوہ طور قریب آیا، آپ کیا کریں، قوم کے بڑے بڑے لوگ ساتھ تھے نا، ان کو پیچھے چھوڑے، آپ جلدی کر کے کوہ طور پر آگے بڑھ گئے، کوہ طور پر آپ آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا،
وما عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ قوم سے آگے جو بڑھ کر تم نے جلدی کی، کون سی چیز نے تم کو یہ جلدی کرایا؟ یعنی قوم کے سردار کے ساتھ آ رہے تھے، ان کے ساتھی کیوں نہیں آئے؟ ان کو چھوڑ کر آگے کیوں بڑھ گئے؟ یہ جلدی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ موسیٰ قوم کو پیچھے چھوڑ دیا، جلدی کر کے آپ آگے بڑھ گئے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں عجلت الیک ربی لترضی، اے پروردگار میں نے اس لیے جلدی کیا کہ تو راضی ہو جائے مجھ سے۔ آپ جلدی کر رہے ہیں تاکہ رب راضی ہو جائے۔ ایسے ہی دیگر انبیاء نے کچھ کیا اس لیے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، تو یہ نبی کر رہے ہیں کچھ میرا رب راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ دیکھو، ایک مرتبہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی سلیمہ میں نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر یا عصر کی نماز، راویوں کو خوش رکھا اس لیے میں نے بھی، ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھا چکے اور 2 باقی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں یہ خیال پیدا ہوا، کاش ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ شریف ہو جاتا تو اچھا تھا۔ اب پہلے بیت المقدس کو رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، 17 مہینے تک ادھر ہی رخ کر کے پڑھتے رہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تھا ہمارے جد امجد خلیل علیہ السلام بھی قبلہ کی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جاتا تو اچھا تھا۔ دل میں خیال آیا، کس کے؟ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ولی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں تو مانگتے ہی اللہ دیتا ہے۔ جب اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ نبی کے سچے غلام ہوتے ہیں۔ نبی کے غلام کی یہ شان ہے، ہاتھ اٹھتے ہی نواز دیتا ہے، زبان ہلتے ہی نواز دیتا ہے۔ تو نبی کا مقام کیا ہوگا؟ نبی کی شان تو یہ ہے ان کو زبان سے دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لیتے ہیں تو رب نواز دیتا ہے۔ یہ حبیب کی شان ہے، نبی کا مقام ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زبان سے دعا نہیں کیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ قبلہ بدل دے، بیت المقدس کی بجا کعبہ شریف کر دے، نہیں بول رہے ہیں، معروضہ نہیں فرما رہا، عرض کر رہے ہیں، بلکہ دل میں ارادہ ہے۔ دل میں کیا ارادہ؟ کاش اللہ قبلہ کو کعبہ شریف کی طرف کر دیتا تو اچھا تھا۔ دل میں ارادہ ہے، اور حبیب کو معلوم میں ارادہ بھی کرتا ہوں تو اللہ ارادے کے موافق نواز دیتا ہے، مجھے معلوم ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتی ہے کیا؟ انی ارا ربک یسارع فی ہواک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے رب کو دیکھتی ہوں آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلمات دیکھیے، اللہ آپ کی خواہش پوری کرتا ہے یہ نہیں ہے، میں دیکھتی ہوں پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ادھر ارادہ ہوا، نوازی شروع ہو گئی۔ یہ شان محبوبیت بتا رہا ہوں میں۔ حبیب بولتے کس کو ہے؟ آپ نے دل میں ارادہ کیا تو آپ کو معلوم ہے رب العالمین میرے ارادے پر بھی مجھے نواز دیتا، اس لیے اچانک خیال ہوا شاید اللہ تعالیٰ میرے ارادے کے ساتھ ہی قبلہ بدل رہا ہوگا، جبریل امین علیہ السلام کو حکم دے کے بھیج رہا ہوگا۔ خیال آیا، آ کر کیا کرے، اسی وجہ سے آسمان کی طرف نظر اٹھائے۔ آسمان سے کیوں نظر اٹھائے؟ جبریل سے آ رہے ہوں گے، دیکھیں گے، بلکہ پیغام لے کے آ رہے ہوں گے، بلکہ آسمان پہ نظر اٹھائے۔ ادھر نظر اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آیت کریمہ دے کے بھیجا جبریل امین علیہ السلام کو، کیا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے حبیب ہم تمہارا سر انور آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو ہم قبلہ بدل رہے ہیں جس میں تمہاری رضا اور خوشی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے آسمان کی طرف سر اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم قبلہ بدل رہے ہیں۔ کیوں اٹھ رہا تھا؟ اسی تمنا میں کاش قبلہ بدل جائے۔
بیت المقدس کی بجائے کعبہ شریف ہو جائے، اسی تمنا میں دیکھ رہے تو اللہ وہی فرما رہا، تمہارا سر انور آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ کتنا چاہتا ہے، آپ کے جذبات کو بھی اللہ ظاہر فرما رہا ہے، آپ کے سر انور کی حرکتوں کو بھی ظاہر فرما رہا ہے۔ اس طرح حبیب کی ایک ایک ادا بیان کر رہا ہے اللہ پاک۔ تو ہم قبلہ، اللہ اتنا بھی کہتا تو قبلہ بدل جاتا۔ ہم سر انور اٹھنا دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قبلہ، تو ہم قبلہ بدل رہے ہیں، مطلب جو تم بدلنا چاہتے ہوگا بدل رہے ہو گیا تھا۔ کیا ہے وہاں آگے؟ قبلتن ترضاہا، جس میں تمہاری رضا ہے۔ رضا کا لفظ بتا کے فرما رہا، اشارہ کر رہا ہے کیا سب نبی میری رضا دیکھ رہے ہیں، میں میرے رب، میں میرے مصطفیٰ کی رضا دیکھ رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ تیری رضا جس میں ہے وہی قبلہ ہم کر رہے ہیں۔ کیا شان ہے، کریمی ہے اللہ کی حبیب کے ساتھ۔ تو معزز سامعین کرام، یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کو یاد کر کے رو رہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو یاد کر کے، وہ باتیں پیارے نبی نے پڑھا تو پیارے نبی اپنی امت کی یاد میں رونے لگے، آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میں جانتا ہوں میرا حبیب رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے معلوم، مگر تم جا کے پوچھو۔ میں کہتا ہوں اللہ جانتا ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ تو بات کھلی ہے، اللہ جانتا ہے، امت نہیں جانتی ہے، اس لیے پوچھ لو تاکہ امت کو بھی معلوم ہو جائے مصطفیٰ کیوں رو رہا ہے۔ مصطفیٰ کے رونے کی وجہ امت بھی جان لے۔ تو میں جانتا ہوں مگر پوچھو۔ تو جبریل امین علیہ السلام خدمت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کے عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رونے کی وجہ اللہ جانتا ہے مگر پھر بھی پوچھتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا میری امت کا غم مجھے رلا رہا ہے، مطلب محشر کے میدان میں یہ گناہوں کا بوجھ لے کر آئیں گے، اس وقت ان پہ مصیبت کا کیا حال ہوگا، وہ غم مجھے رلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ جبریل امین علیہ السلام کو دے کر پیارے نبی کے پاس پہنچایا، کیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو تفسیر مدارک میں آیا ہے، تفسیر مدارک والوں نے اسی آیت کے تحت میں لکھا ہے، آپ نے عرض کیا پروردگار سے، اے اللہ جب تیری اتنی نگاہ کرم مجھ پر ہے، اتنی نظر مجھ پر ہے، میری بات جانے نہیں دیتا ہے، مجھے راضی کر لینا ہے، تجھے راضی کر لینا چاہتا ہے، تو آپ بھی محبت سے اپنے رب کی دربار میں عرض کرتے ہیں، لن ارضا قط وواحد من امتی فی النار، پروردگار میں اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں جلتا رہے گا۔ اللہ کہہ رہا راضی کر لوں گا، حبیب کہہ رہے میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو فیصلہ ہو گیا ہے، کوئی بھی کتنا بھی بڑا گناہگار رہنے دو، ایمان سلامت ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری امت کو نکال کر جہنم خالی کر دیں گے۔ لیکن امت کو نبی کی چاہت و پیار پہ غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ آقا بخشانے والے ہیں، آقا جہنم سے نکالنے والے ہیں، تو پھر ڈر کی کیا بات، نمازوں کی کیا ضرورت، روزوں کی کیا ضرورت، حج کی کیا ضرورت، تمام احکام شریعت کی پابندی کی کیا ضرورت، بچانے والے رحمت والے حبیب ہیں۔ یہ غفلت میں نہ رہو، بلکہ یہ ان کی شان کریمی ہے، ان کی شان رحمت ہے کہ ہم کو عذاب میں دیکھنا نہیں چاہتے، ہم کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہمیں بھی نبی سے محبت ہونا چاہیے، آقا کا دل دکھتے ہوئے نہ دیکھیں، آقا کو تکلیف ہوتے ہوئے نہ دیکھیں۔ ہم عبادتیں چھوڑتے ہیں، ہم شریعت کے احکام چھوڑتے ہیں تو مصطفیٰ کو تکلیف ہوا کرتی ہے، وہ ان کی شان کریمی ہے، ہم کو تکلیف سے نکال لیں گے۔ یہ ہماری محبت ہونا چاہیے، آقا کو نافرمانی کر کے تکلیف ہونے نہ دیں۔ میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے انتقال کے بعد بھی میری قبر میں میرے امت
मेरी उम्मत के आमाल पेश होंगे, जब मैं इनके अच्छे आमाल देखूंगा रब की दरबार में शुक्र अदा करूंगा, और अगर इनके बुरे आमाल देखूंगा अल्लाह की दरबार में माफ़ी चाहता रहूंगा। देखिए आका हमारे लिए कितना गम कर रहे हैं। खबर मुबारक में भी बात अर्ज कर इरशाद फरमा रहे हैं, खबर अनवर में भी मेरे उम्मत के बुरे आमाल देखूंगा वहाँ भी माफ़ी चाहूँगा। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ गम और प्यार का ये आलम है, जिंदगी भर दुनिया की जिंदगी भर भी गम करते रहे, दिन भर आका हमारी हिदायत के लिए कोशिश करते रहे, कांटे पैरों तले डाले, कांटों से गुजरते हुए भी हमारे हिदायत के पैगाम को नहीं छोड़ा, सरे अनवर पर कचरा डाला तब भी हमारी हिदायत हमारी भलाई को नहीं छोड़ा, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठे मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई, शदीद तकलीफ में मुब्तला किया गया, फिर भी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे शफकत और प्यार को नहीं छोड़ा, हमारी खातिर हर मुसीबत को सीने से लगा लिया। ऐसी ऐसी मुश्किलात हबीब पाक पर डाली गई, अगर किसी पहाड़ पर डाली जाती तो वो खौफ से रेजा रेजा हो जाता, पाँच पाँच हो जाता, लेकिन हबीब पाक बड़ी से बड़ी मुश्किलात को सीने से लगा कर भी मुस्कुराते हैं। आका की तमन्ना यही है, उम्मत हिदायत पा जाए, उम्मत आने वाली जिंदगी के मुसीबतों से बच जाए, अल्लाह के अज़ाब से बच जाए, अल्लाह के गज़ब से बच जाए। हमारी भलाई की खातिर आका हर मुसीबत से गुजर रहे हैं, किस्म किस्म के बेअदबियाँ हो रही है, बर्दाश्त कर रहे हैं, तौहीनें हो रही है, बर्दाश्त कर रहे हैं, सिर्फ किस लिए? उम्मत नजात पाले, उम्मत कामयाब हो जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर दुनिया की ज़िंदगी भर हिदायत के लिए दिन भर कोशिश करें, रात हुई रब की दरबार में तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ के थोड़ा बैठे फिर रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? उम्मत के लिए रो रहे हैं। ऐ अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को माफ़ कर दे, इनको सज़ा मत दे, इनको जहन्नम से आज़ादी दे दे। सब दुआएं कर रहे हैं, दिन है तो हमारे लिए कोशिश, रात हुई तो हमारे लिए कोशिश, आंसू बह रहे हैं हमारे राहत और सुकून के लिए, अल्लाह के गज़ब व अज़ाब से बचाने के लिए। ज़िंदगी भर का ये आलम है, पर्दा कर गए। खबर अनवर में भी है, आपकी हदीस वही बता, खबर अनवर में भी जाके हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। आखा, ये आखा का गम हमारे लिए है, आखा की मुसीबत हमारे लिए है, आखा की तकलीफ हमारे लिए। आखा तो हम पर ये शफकत और प्यार करें और हम आखा की गुलामी से भागते रहें। क्या ये हमारे इश्क व मोहब्बत को गवारा हो सकता है? नहीं, वो मुस्तफ़ा की शान करीमी है, वो करम फरमाएंगे। हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हम भी शान गुलामी का इजहार करते रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह ताला अपना क़िबला बदल दिया है मुस्तफ़ा की रिदा के लिए, तो जब अपना क़िबला बदल सकता है तो गुनाहगार उम्मत का ठिकाना क्यों नहीं बदल सकता? अल्लाह यही फरमा रहा है, हबीब इतना देंगे कि तुम राज़ी हो जाओगे। तो खलील, ज़बी, कलीम, रूहुल्लाह, ये जो हैं शान वाले नबी और रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो सब अल्लाह की रिदा देखते हैं, और हबीब वो अजमत वाली हस्ती का नाम है जिनकी रिदा खुद रब देखता है। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम कहते हैं, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ परवरदिगार जलवा दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह जवाब देता, लन तरानी, मेरे मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, दुनिया की जिंदगी में मुझे देखने की ताकत नहीं दी गई, नहीं देख सकते, हरगिज नहीं देख सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई मामूली हस्ती नहीं, नबीयुल्लाह है, रसूलुल्लाह है, कलीमुल्लाह है, साहिब मोजिज़ात है, साहिब तौरात है। अल्लाह ने उनकी शान खुद बयान किया है, वकाना इंदल्लाहि वजीहा, मूसा अल्लाह के पास बड़ी वजाहत और शान वाली हस्ती है। अल्लाह खुद अजमतें बता रहा है, मगर दीदार की बात आई तो कहा, प्यारे मूसा तुम पूरी अजमतें रखते हैं, आला आला मर्तबे रखते हैं, रूहानियत की ताकत के इंतहाई बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं, लेकिन तुम्हें भी मुझे देखने की ताकत नहीं है। अल्लाह ताला मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से भी कहता है, तुम मुझे नहीं देख सकते, और हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर मुबारक ओढ़ के आराम कर रहे हैं। अल्लाह जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज के कहता है, हबीब को बुलाओ, अपना जलवा दिखाना है। कलीमुल्लाह वो हैं जो जलवे की तमन्ना करें,
हबीबुल्लाह वो हैं अल्लाह भुला के जलवा दिखा। वो कहे अल्लाह मैं देख सकूं ना देख सकूं बात की बात है, दिखा तो सही। इनकी भी मोहब्बत इश्क के वो मंदिरों में रहते हैं, जो होना है होने दे दा, दिखा तो सही जो होगा। तो कहा अच्छी बात, आओ कोहे तूर पर आओ। कई रोज़े रखाने के बाद जलवा जाहिर किया। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्रा मूसा साइका। जब रब ने कुएं तूर पर तजल्ली डाली, कहा डायरेक्ट मत देखना मूसा, कुएं तूर को देखते रहो, उसके जरिए मैं तजल्ली बताऊंगा। कुएं तूर पर अल्लाह ने एक छोटी सी तजल्ली डाला तो कुएं तूर उस तजल्ली की ताब ना ला सका, जलकर राख बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम उस तजल्ली को देखकर ताब ना लाए, बेहोश गिर पड़े। ये खुद देखने जा रहे हैं तो आप अपने से पैदल जाते हुए कुएं तूर पर पहुंचे, और अल्लाह हबीब को बुला रहा है। पैदल नहीं जा रहे हैं, बुराक दे के भिजाया जा रहा है। मैं फर्क बता रहा हूँ हबीब का। ए जिब्रील बुराक लेकर जाओ, हबीब को बिठा कर लाओ। अब खैर मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, फ़र्क बता रहा हूँ। वहाँ तमन्नाएँ हैं, मारूज़ें हैं, दुआएँ हैं। यहाँ बेदुआओं की नवाज़िश है, शान महबूबियत। प्यारे नबी कहते यकीनन सब रसूल ऐसे ही शान वाले, जैसे ए मेरे अज़मत वाले साहबा, ए मेरे हिदायत के चमकते सितारों, तुमने शान बयान की। अला व अना हबीबुल्लाह, लेकिन सुनो मैं अल्लाह का हबीब हूँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, प्यारे नबी को अल्लाह ने जो कमाल दिया, बेमिसल दिया। बशर बनाया तो कोई मुस्तफ़ा का मिसल नहीं बशर में, नबी बनाया तो नबियों में कोई आपका मिसल नहीं, रसूल बनाया तो रसूलों में आपका कोई जवाब नहीं। बल्कि मैं आयत करीमा पढ़ देता हूँ ताकि मेरी बात जो है इत्मीनान दिलाने वाली बात हो जाए। कुरान करीम की एक आयत पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं जो उन्वान बनाया उसमें टाइम बहुत हो रहा है, जाने दीजिए। उलमा का शहर, औलिया अल्लाह का शहर है। आप हज़रात उलमा किराम से बारहा सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। प्यारी प्यारी बातें आते रहेंगी, वक्त का तकाज़ा है। जो कुछ अल्लाह को मर्ज़ी है ज़ुबान से ज़ाहिर हो रहा। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, मैं आपके सामने आखिरी बात कह के समेट लेता हूँ। आयत का मैंने तो वो उन्वान बनाया था, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। लेकिन मैंने इसमें रहमत का जिक्र पाया था, थोड़ा सा इशारा मैंने किया है। हबीब की पूरी शान शफ़क़त और प्यार जो उम्मत के साथ है, मैं उधर तफसील में नहीं गया। मैं इंशाअल्लाह ताला उलमा किराम से सुनते रहेंगे। मैं ये बता रहा था, अल्लाह ताला ने, मैंने जो कहा है, हर सिफत में मुस्तफ़ा को तन्हा रखा। ऐसी शान अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। नबियों में आपको, नबियों में भी आला रखा, रसूलों में सबको रिसालत दिया, मुस्तफ़ा को मगर आपकी रिसालत में तमाम रसूलों से आला मुकाम हासिल है। वो क्या, मैं एक आयत करीमा पढ़ देता हूँ, आप समझ लें। अल्लाह पाक खुद फरमाता, तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बाज़हुम दरजात। अल्लाह पाक फरमाता है, ये वो रसूल हैं जिनमें हमने बास को बास पर फजीलत दिया है। यानी सब रसूल एक दर्जे के नहीं हैं, फजीलत हमने खुद दिया है बास को बास पर। अल्लाह पाक फरमाता है, ये देखो रसूल सब रसूल हैं, नबी सब नबी हैं, लेकिन सब नबी सब रसूल बराबर नहीं है। दर्जे में एक रसूल दूसरे रसूल से बड़े हैं, ये भी फ़र्क है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, मुझे तुम लोग मूसा अलैहिस्सलाम पर फजीलत मत दो, तुम लोग यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम पर फजीलत मत दो। लेकिन उलमा ने कहा है ये प्यारे नबी का फरमाना आजिज़ी इनकिसारी के तौर पर था। ये भी फरमाया, ये भी हो सकता है अल्लाह ने आपके रसूलों के सरदार होने का भी इल्म नहीं बताया था, तब आपने ये बताया। जब अल्लाह ने बताया तुम रसूलों में भी सबसे बड़े हो, तो ये बात मनसूख हो गई। ये बात है। या फिर इसकी मुराद ये है कि तुम अपने अक्ल से अकीदत की बुनियाद पर मेरा मर्तबा मत बताओ, शरीयत के कानून के दायरे में बताना। दलाइल की बुनियाद पर बता सकते हो,
अक्ल और अकीदत की बुनियाद पर नहीं। ये तीन मतालिब मुहद्दिसीन ने बताए। आजिज़ी के तौर पर फरमाए एक बात, अक्ल से नहीं कहना, दलील की बुनियाद पर फजीलत। तीसरी बात, प्यारे नबी को अभी अल्लाह ने नहीं बताया था कि आप सही तमाम अंबिया और रसूल से बड़े हैं, तब की बात है। तो जब बता दिया आप सबके सरदार हैं, तो ये पहली की बात मनसूख हो गई। तो मेरी आदत के मुताबिक शुकूक हो सकते हैं, क्योंकि ये हदीस मौजूद है। प्यारे नबी खुद बोल रहे हैं फजीलत मत दो, और हम प्यारे नबी को सारे नबियों पे फजीलत दे रहे हैं। शुबह हो सकता तो मैं उसका जवाब अर्ज कराऊँ ताकि इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो। अब मैं आपके सामने वो आयत करीमा अर्ज कराऊँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं, रसूल हमने बास को बास पर फजीलत दिया। मैं उसके साथ अपना ईमान और अक़ीदा भी बता देता हूँ। हम किसी नबी का इनकार नहीं करते, किसी रसूल का इनकार नहीं करते, ना उनके फ़ज़ाइल व कमालात का इनकार करते हैं, जिसके बारे में भी आयत करीमा मौजूद है। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिही, अल्लाह के रसूलों में हम तफ़रीक़ा नहीं करते, फ़र्क नहीं करते। अब जैसे अगली कौमें करती थी, यहूदी लोग मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मान रहे हैं, उज़ैर अलैहिस्सलाम को मान रहे हैं, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मान रहे। ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मान रहे हैं, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे, है ना। एक नबी को मान रहे, एक नबी को नहीं मान रहे। ये उम्मत है, एक नबी को मान रहे, एक नबी को नहीं मान रहे। हम हबीब पाक की उम्मत की शान क्या है, ये नबियों में फ़र्क नहीं करते। मतलब क्या, हर नबी को नबी मानते हैं, हर रसूल को रसूल मानते हैं, और उनका जो मुकाम है वो पूरे मुकामात के साथ मानते हैं। फ़र्क नहीं, हर नबी को नबी मानते हैं। मैं इसके साथ कहता हूँ, नबी तो नबी है, हम औलिया में फ़र्क नहीं करते। हम हर वली को वली मानते हैं। वलियों में भी तफ़रीक़ा नहीं कि एक वली को माने एक का इनकार करे, ऐसा नहीं है। सुनो, हम हनफी है, हम शाफ़ी है, हम मालिकी है, हम्बली है। हनफी है तो हम हनफी औलिया को माने, शाफ़ी औलिया को ना माने, ये मिजाज हमारा नहीं। शाफ़ी औलिया को माने, मालिकी औलिया को ना माने, ये मिजाज हमारा नहीं। मालिकी औलिया को माने, हम्बली औलिया को ना माने, ये हमारा मिजाज नहीं। हम कादरी हैं, हम चिश्ती है, हम सहरवर्दी, हम नक्शबंदी हैं, हम अवैसी है। हमारा मिजाज ये नहीं है कादरी औलिया को माने, नक्शबंदी औलिया को ना माने, नक्शबंदी औलिया को माने, चिश्ती औलिया को ना माने, चिश्ती औलिया को माने, सहरवर्दी औलिया को ना माने, ये मिजाज नहीं है। हम औलिया में भी तफ़रीक़ा नहीं करते, चाहे हम किसी भी मसलक पर चल रहे हो। हर वली को अल्लाह का वली मानते हैं, अपना सरदार मानते हैं। हम किसी भी सिलसिले में हो, हर सिलसिले के वली को अल्लाह का दोस्त मानते हैं, और हर एक को हमारा सरदार मानते हैं। पक्की बात, हर इलाके के वली को अपना वली मानते हैं। शुमाल का है तो भी, शुमाल के हैं तो भी वो हमारे वली, जुनूब के हैं तो भी वो हमारे वली, मशरिक़ के हैं तो भी हमारे वली, मगरिब के हैं तो भी हमारे वली। वलियों में भी हम फ़र्क नहीं करते, ये शुमाल के हैं हमारे हैं, वो जुनूब के हमारे नहीं, ये मशरिक़ के हमारे, ये मगरिब के हमारे नहीं। हर वली को हम अपना वली मानते हैं। तो हम जब औलिया अल्लाह में तफ़रीक़ा नहीं करते, तो नबी अंबिया में कैसे फ़र्क कर सकते हैं। औलिया में भी तफ़रीक़ा नहीं है हमारा। हर वली अल्लाह का वली है, हर नबी अल्लाह के नबी है, हर रसूल अल्लाह के रसूल है। हर वली की अज़मत हमारे क़ल्ब में रोशन है, हर नबी की अज़मत हमारे क़ल्ब में रोशन है, हर रसूल की अज़मत हमारे क़ल्ब में रोशन है। लेकिन सबको मानते, फजीलत का फ़र्क है। जो अल्लाह के पास जितने बुलंद मर्तबा है, हमको दलाइल से जुमहूर उलमा ने बता दिया, तो जिनकी जो शरफ है वो शरफ हम मानते हैं। फजीलत में फ़र्क है, मानने में नहीं। मानते तो सबको, फ़र्क जिनको शरीयत ने बड़ा कहा उन्हें बड़ा, और बड़ा जिनको कहा और बड़ा, बस ये है। तो इसी तरह हम सब नबियों को मानते हैं, मगर सब नबियों को बराबर नहीं मानते, एक से बढ़कर एक है। सब वलियों को मानते, जैसा कि मैं हर वली को बराबर नहीं मानते, हर वली से बढ़कर कुछ वली है। अल-यवाक़ित वल जवाहिर नामी किताब में लिखा है, औलिया अल्लाह की 2,48,000 किस्म है।
ہر ایک کے خوف کا نرالا انداز ہے، ہر ایک کے عشق نبی کا، غلامی مصطفیٰ کا، ریاضت و مجاہدات کا الگ الگ معاملہ ہے، اپنے اپنے انداز سے ایک ایک ان کا طبقہ ہے۔ اس طرح 2,48,000 قسم کے اولیاء اللہ ایک مستند عظیم المرتبت جلیل القدر ولی کامل عالم جلیل کی کتاب میں لکھا ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں تو ہر ولی کو ماننا یہ ہمارا قانون بھی ہے، شریعت بھی یہی سکھاتی ہے۔ بلکہ ہم مومنین میں تفرقہ نہیں کر سکتے، ہر مومن جہاں کا ہو، جس مسلک کا ہو، جس سلسلے کا ہو، سب مومن ہے، ہمارا بھائی ہے۔ پیارے نبی نے درس دیا ہے مومن آپس میں ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن تکلیف میں شامل ہوتا ہے۔ یہ پیار محبت مصطفیٰ نے سکھایا ہے، انشاءاللہ ہم مومن میں تفرقہ نہیں کریں گے، ہر ایک اپنا بھائی ہے۔ تو جب مومن میں نہیں کر سکتے، اولیاء میں نہیں کر سکتے، تو انبیاء میں تفرقہ کیسے؟ ہم ہرگز نہیں کرتے۔ البتہ فضیلت کا معاملہ الگ ہے، جو رب بتائے ہم وہ مانتے، جن کو نبی بولے نبی مانتے، رسول بولے رسول مانتے، فضیلت والے نبی اور رسول بولے وہ مانتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ پاک قرآن کریم میں حبیب پاک کی جو شان بتا رہا ہے، میں نے بتایا تھا رسولوں میں بھی مصطفیٰ لاجواب ہے، اس کو میں دلیل کے طور پر آیت کریمہ سنا کر اپنی بات کو اب سمیٹ لے رہا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دیا۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں ایک رسول وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے، دیگر انبیاء سے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کلام فرمایا، لیکن موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف اللہ اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ وہ شان والے رسول ہے، ہم نے فرشتے کے ذریعے بھی کلام کیا، ڈائریکٹ بے فرشتے کے بھی کلام کیا، یہ شرف بھی دیا، فضیلت بتا رہا ہے۔ ایک نبی ایک رسول وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ آگے فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں ایک رسول وہ بھی ہے جنہیں تمام رسولوں میں کئی درجے بلند کیا گیا، اور تفسیر والے پورے متفق ہیں اس بارے میں۔ ایک رسول وہ ہیں جنہیں تمام رسولوں میں درجوں بلند کیا گیا، اس سے مراد ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر رسولوں میں کئی درجے بلند فرمایا۔ درجتن نہیں کہا ایک درجہ بلند کیا، درجتن 2 درجے نہیں، 3 درجات 4 درجات نہیں، 4 درجے 5 درجے، کتنے گنتی نہیں بتایا، بتایا درجوں بلند کیا۔ کتنے درجے بلند کیا ہے بلند کرنے والا رب جانتا ہے، بلند ہونے والے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اتنا تو معلوم ہوا رسول اعظام کائنات میں روحانیت کے سب سے بڑے تاجدار اور شہنشاہ ہے، ان سے بڑھ کر روحانیت کا مقام کسی کو حاصل نہیں آئے۔ رسول ہی اللہ کے پاس سب سے اعلیٰ مرتبے والے ہیں، تو اللہ کے پاس جو سب سے اعلیٰ مرتبے والے وہ بھی مصطفیٰ کے برابر نہیں، بلکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی درجوں بلند ہے، تو ہم سے کتنے اعلیٰ ہیں ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا شماری کہاں ہوتا ہے حبیب کے مقام، ہم بڑے بڑے درجے کے رسول، ان سے بھی کئی درجے مصطفیٰ بلند ہیں۔ تو میں یہی عرض کرا تھا ہر صفت میں مصطفیٰ کو لاجواب رکھا، بشر بنایا تو بشر میں ان کا جواب نہیں، نبی بنایا تو نبیوں میں ان کا جواب نہیں، رسول بنایا تو رسولوں میں ان کا جواب نہیں، تنہا اکیلا رکھا ہے اللہ۔ اسی لیے قیامت کے دن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم فمن دونہ، آدم علیہ السلام ان کے علاوہ جو کوئی ہے تحت لوائی میرے جھنڈا تلے ہوں گے، یعنی آپ سیادت کرتے ہوں گے، سب آپ کے ماتحت ہوں گے، بڑے بڑے انبیاء رسول اللہ۔ انا قائدہم اذا وفدوا، سارے نبی رسول جمع ہوں گے، ان سب کا قائد و سردار میں ہوں گا۔ انا خطیبہم اذا صمتوا، جب سارے نبی رسول اللہ کی عظمت و جلال کو دیکھ کر خاموش ہوں گے، ان سب کی طرف سے رب کی دربار میں بولنے والا میں ہوں گا۔
اللہ نے یہ شان حبیب کو دیا، عظمتوں میں اکتا تنہا رکھ دیا، وہی شان والے حبیب، وہی بے مثل حبیب اللہ نے ہم گناہگار امت کو عطا فرمایا ہے۔ تو اب یہ امت عام امتوں کی طرح نہیں، سب امتیں نبیوں رسولوں کی امت ہے، یہ نبیوں کے سلطان کی امت ہے، رسولوں کے سردار کی امت ہے، اس لیے یہ امت سارے امت سے بہتر ہو گئی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اگلے امت کا کام بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا نہیں تھا، وہ کام صرف انبیاء کرتے تھے۔ یہ امت کی نرالی شان ہے، یہ وہ کام کرتے ہیں دیگر انبیاء جو کام کرتے تھے۔ اگرچہ کہ مرتبے میں نبی بڑے ہیں، نبوت کا مقام اونچا ہے، لیکن پیغام پہنچانے میں، حق کا سچی بات کرنے میں، برائی سے روکنے میں ان کی طرح یہ اللہ نے اس امت کو شان دیا ہے۔ یہ حبیب ہی کی امت ہے، مصطفیٰ نبیوں کے سردار ہیں، ان سے نسبت کی وجہ سے یہ امت سارے امتوں کی سردار ہے۔ پاک پروردگار تیرا بے پناہ کرم ہے، احسان ہے، ہمارے چاہنے والے حبیب کو پیار محبت دے کے بھیجا۔ آقا نے ہماری دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے جو پاکیزہ نظام ہم کو دیا ہے اور پیار جو ہم پہ نچھاور کیا ہے، ہم کسی طریقے سے تیرا احسان ادا نہیں کر سکتے۔ پروردگار، رحمت والے نبی کو عطا کرنا یہ تیری شان کریمی ہے، یہ تیری شان رحمت ہے کہ رحمت والا حبیب ہم کو دے دیا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم جیسے شکر ادا کرنا نہیں کر سکتے، اپنے شان کریمی سے ہم کو توفیق دے دے، ہر وقت ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ ہمیشہ تو نے جس حبیب کو ہمارے لیے نعمت بنا کر دیا ہے، اس نعمت سے محبت کرنے والے بن جائیں، اس نعمت کا ادب کرنے والے بن جائیں، اس نعمت کی غلامی کرنے والے بن جائیں۔ اس طرح ہمیں شکر گزار بنا دے آقا، اور جس میں تیری رضا اور خوشی ہے اس راستے پر چلنے کی توفیق دے دے، اور جس میں تیری ناراضگی اس راستے سے ہمیں سنبھال لے آقا۔ جتنے دنیا اور آخرت کی مشکلات ہے اس سے تیرے رحمت والے حبیب کے صدقے میں ہمیں بچا لے آقا، اور جتنے راحتوں سکون کے مقامات ہیں وہ ہمیں عطا فرما دے آقا۔ ہم کو ہمارے نفس اور شیطان کے حوالے ہونے سے بچا لے، ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیتے آقا، تیرے حبیب کے صدقے میں ہم کو نفس اور شیطان کے شر سے بچا لے، مخلوق کے شر سے بچا لے آقا۔ ہم کو تیری پناہ میں، حفاظت میں، یہاں سے لے کر جنت میں پہنچنے تک امن سلامتی میں رکھ، ایمان کے ہدایت کے ساتھ قائم رکھ، ایمان و ہدایت اچھے عمل کے ساتھ موت دے آقا، اور تیرے وفادار بندوں کے قدموں میں حشر فرما۔ تیرے حبیب کے حوض کوثر کا پانی تیرے حبیب کے آل و اصحاب کے نورانی ہاتھوں سے پینے کی توفیق دے دے، تیرے حبیب کے سچے غلام اولیاء اللہ کے پاکیزہ ہاتھوں سے پینے کی سعادت عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، تیرے پیاروں کی شفاعت سے ہمیں بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والے سعادت مندوں میں شامل فرما لے۔ تیرے حبیب نے فرمایا ہے دعا مانگو تو جنت الفردوس اللہ سے مانگو۔ ہم لیاقت کی بنیاد پر نہیں، پروردگار تیرے حبیب کے حکم کی بنیاد پر ہم پورے عاجزی انکساری سے ہم مانگتے ہیں، اے اللہ جنت میں جنت الفردوس کا مقام ہمیں عطا فرما دے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، محشر کی مصیبتوں سے بچا لے، پل صراط کے نازک راستے کی مشکلات سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار، محشر کی مصیبتوں سے بھی بچا لے، خبر کے عذاب سے بھی بچا لے، دنیا کی آفتوں سے بھی بچا لے، یہاں سے وہاں تک ہمیں راحت و سکون دے۔ آمین بجاہ حبیبی کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔